مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ وقال تعالی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ وقال اللہ تعالی افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ ہونے کے لحاظ سے، اسلام پہ مطمئن ہو جائے دین ہونے کے لحاظ سے، اور نبی پہ مطمئن ہو جائے نبی ہونے کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اللہ مان لیں اور مان لیں کہ اللہ کے سامنے کسی کا آرڈر نہیں چلے گا۔ اسلام کو دین مان لیں کہ میرا جو طریقہ حیات ہے، جو دین ہے، جن اصولوں پہ میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کروں گا میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے کہ قرآن و سنت کی جو تشریح، اسلام کی دو تشریح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو میں نے اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا لیڈر، کوئی نہیں ہے میرا رہنما۔ تو نبی نے فرمایا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ایمان کی مٹھاس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں ایک لذت ہے، اسلام میں ایک مٹھاس ہے۔ یہ مٹھاس ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں۔ کوئی بھی چیز جب آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ مذکر پیدا کرتا ہے نہ مؤنث، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ لیکن جو اپنے اختیار سے ادھر یا ادھر ہو جائے وہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنی بڑی پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر۔ مرد تھا عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، عورت تھی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، لوگ بھی برا بلا کہتے ہیں، دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے، لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک طرف کو ہو جاؤ۔ تو جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش کرے برا لگے گا، عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کرے بری لگے گی۔ ایسا ہی جو بھی منافق ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے۔ لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ ادھر نہ ادھر۔ جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو اسلام، جب قربانی دینے کا ٹائم آئے کلچر کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، تو پھر مغربی دنیا کی باتیں، ان لوگوں کے گیت گانا گن گانا شروع۔
تو ایسا آدمی نہ کسی کو اچھا لگتا ہے اور نہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے. خود بھی کبھی بھی ایسا شخص سکون میں نہیں ہو سکتا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب اسلام کے کچھ تعلیمات ہیں جس میں اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا، آزاد، اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے، آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں، کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں. آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا، چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا، ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا، شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے. بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا، ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی، پھر گھر سے چوریاں کرے گا. ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں، بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دیں، جائیدادیں بکوا دیں باپ کی، جیلوں میں جا رہے ہیں، کیس ہو رہے ہیں، بالآخر سب کچھ باپ کا ختم. میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو، کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا. اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو، بہت ڈینجرس، بہت خطرناک. یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا، یہ آزادی آزادی کی باتیں کر رہا ہے. بربادی ہے یہ آزادی، یہ آزادی نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں، اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں، اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں، ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے، پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے، چیک کرتی ہے لے جا کے، ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتہ چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے، بوڑھے کو ڈاکٹر آتا ہے، اس کا بیٹا نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی، بیٹا بھی نہیں آتا، بہو بھی نہیں آتی، داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے، ڈاکٹر آتا ہے، گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے. وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ، اس کے بعد وہ چلا جائے گا، صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا، نہ ماموں ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی، گورنمنٹ ہوگی. گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ بولو، کیئر کرتی. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں پہ. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ. گورنمنٹ اس لیے کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ بوڑھوں کی کیئر چھوڑ دے نا تو وہ سوسائٹی میں جو بڈھوں کا حشر ہوگا نا، وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بڈھوں کا حشر نشر وہاں سے بولو شروع ہوتا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہمارے یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے. کیا خیال ہے؟ مجھے بڑا برا لگا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں اولڈ ہاؤس کیوں بن رہے ہیں، اولڈ ہوم کیوں بن رہے ہیں. میں نے رابطہ کیا، پتا چلا جی اب ان بوڑھوں کا کیا کریں جن کو اولادوں نے گھروں سے باہر نکال دیا ہے.
پہلے اولادیں گھروں سے باہر نہیں نکالتی تھیں، اب چونکہ اولادوں نے گھروں سے باہر بڈھوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے تو اس وجہ سے اب ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا مجبوری بن چکی ہے. اب جب بوڑھے بےچارے گھروں سے زیادہ نکلیں گے، فٹ پاتھوں پہ سڑیں گے، تو اولڈ ہاؤس کی جو صنعت ہے اور اولڈ ہاؤس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہوگی؟ بڑھے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بچپن میں یہ جملہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، ضرورت ایجاد کی ماں کا مطلب کیا ہے؟ ایجاد کوئی صاحب ہیں جن کی کوئی مدر ہے؟ بھائی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سوسائٹی اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کرتی ہے. تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں. میں اپنے سیکولر طبقے سے پوچھتا ہوں، جو دیسی لبرل ہیں، کون سا سوسائٹی میں ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ کیا ترقی کم ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریشو پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا. پہلے ایجوکیشن کم تھی، اب ایجوکیشن بولو زیادہ ہے. اب تو ایسے ایسے اسکول کھل گئے ہیں جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھے ہو. ایٹیٹیوڈ، تمیز. پہلے اسکولوں میں تمیز نام کا چیپٹر ہی نہیں تھا. ٹیچر پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ رہا ہے بچوں کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈانٹ بھی رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہا ہے، ابے تبے سے بات بھی کر رہا ہے. اب اسکولوں میں ایسا نہیں ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک ڈنڈا بھی چلایا کمپلین. کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو تمیز زیادہ آنی چاہیے سوسائٹی میں. اب تو لوگوں ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا ریشو پہلے کم تھا، اب زیادہ ہو گیا ہے. لڑکیاں تو پہلے تعلیم حاصل کرتی ہی نہیں تھیں. لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا ان کی ماؤں کی طرف سے گھرداری. جب لڑکیوں کا رشتہ لینے کے لیے لڑکے والے آتے تھے تو گھر میں سلیقہ دیکھتے تھے، لڑکی کی ڈگری سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. بھائی یہ گھرداری میں خاندان کیسا ہے، تمیز آداب کیسے ہیں؟ اب سب کچھ ایک طرف. سب سے پہلے ایجوکیشن. کیا دیکھا جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے. تو ایجوکیشن تو بڑھتی چلی جا رہی. تعلیم تعلیم. پہلے نہیں پڑھائی تھی لڑکی. ہماری دادیوں نانیوں نے کیا پڑھا ہے؟ وہ بھی تو کسی زمانے میں لڑکیاں ہی ہوں گی نا، دادیاں نانیاں ہماری. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب سے ایجوکیشن زیادہ ہوئی، تعلیم عام ہو گئی، اور تمیز پہ موٹیویشنل اسپیکرز کے لیکچر بھرے ہوئے ہیں. آداب، تمیز. سوسائٹی میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا، زنا کا ریشو بولو بڑھ گیا، گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کا ریشو بڑھ گیا، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی سے بات کرنے کا ریشو بڑھ گیا، اور بالآخر بڑھاپے میں ماں اور باپ کو گھروں سے نکالنے کا ریشو بڑھ گیا. پہلے صبر بہت تھا لوگوں میں، بڑے بڑے غم برداشت. میں نے بچپن میں اپنی زندگی میں جوان موتیں دیکھی ہیں، ان کی ماؤں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک جوان لڑکا فوت ہوا 22 سال کا اچانک. اس کی ماں نے صبر کیسا کیا ہے. ہم تو چھوٹے تھے، چلے جاتے تھے گھروں میں، ماں رو رہی ہے جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر اور کہہ رہی ہے اللہ یہ رونا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. اس کو اپنے رونے پہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو. حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی کی پروفیسر نہیں تھی وہ خاتون. اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میرا خیال ہے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے. خیال کیا، یقین سے کہہ سکتا ہوں. بیٹے کی موت پہ صبر کتنا. اور بیٹا پڑھنے کے لیے گیا تھا، وہیں یونیورسٹی میں ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی بیماری ہوگی واللہ عالم. کیسا صبر.
تو نہ ایجوکیشن ہے, نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے انگلش میں ٹھش پش کر کے لوگوں کو. آج ٹک ٹاک پہ دیکھو ہر دوسرا آدمی لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, اور اتنے غلط طریقے سے بعض لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ معاشرے میں آگ لگا رہے ہیں. ابھی ایک صاحب ہیں, وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے 10-15 سال اگر چھوٹی ہے تو اس کے بڑے جذبات ہوتے ہیں, آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے اور گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے نا. یہ ڈفرینس بتانا چاہ رہے کہ ایج ڈفرینس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بہت سی شادیاں ہیں جن میں ایج کا بہت فرق ہے, آپ ان کی بیویوں کو کیوں احساس کمتری میں ڈال رہے ہو؟ وہ اچھی بلی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہے, کوئی 15 سال بڑا, کوئی 20 سال بڑا, وہ خوش ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے آگ لگا رہے ہو گھروں میں. نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے خواتین کہ ہاں میرا میاں تو 10 سال بڑا ہے, میرا میاں تو 15 سال بڑا ہے, میں یہ چیز خود فیل کر رہی ہوں. حالانکہ اس سے پہلے فیل نہیں کر رہی ہوگی, اس کی تقریر سن کے فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا. چھوڑ دو, تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں لڑوا رہے ہو آپس میں؟ ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے, ہر آدمی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی 4 کتابیں پڑھ لے, بلکہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع. اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو پھر آپ یوں کریں, اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو آپ چھوڑ دیں, اس کا میاں جیسا ہوگا وہ اپنے باپ سے مشورہ لے لے گی, اس کے ماموں بھی ہیں ان سے مشورہ لے لے گی. آپ کو کیا پتا کہ آپ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے گھر کے اندر. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سب کچھ آتا ہے, اور ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھو, کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتا, نہ ان کی اولادیں کنٹرول میں, نہ انہوں نے خود ماں باپ کی کوئی کیئر کرنی ہوتی ہے. ایک سکھا رہا ہے لوگوں کو, ایک سکھا رہا ہے کہ یورپ امریکہ میں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو. کانفیڈنس. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, کچھ کر بن کے دکھاتا ہے. وہ ہمارے ہاں ساری زندگی ماں باپ اپنی گود میں چپکائے رکھتے ہیں, بچہ کسی کام کا نہیں رہتا. آدھی بات آپ صحیح کر رہے ہو, آدھی غلط. جب سچ اور جھوٹ کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے نا تو چلتا جھوٹ ہے. خوب سمجھ لو, چلتا مارکیٹ میں کیا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے, سچ کی طرف کوئی نہیں جاتا. 18 سال, اچھا لوگوں نے کہا بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم لوگ پالتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے. او بھائی ان ملکوں میں بھی چند فیصدی کسی کام کے نکلتے ہیں, زیادہ تر بیکار ہی ہوتے ہیں. شراب کباب لڑکیوں میں زندگیاں گزرتی ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ. چند سائنسدانوں کو دیکھ کے, چند ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کے, یہ نا ایک دیکھ کے چاول نہیں ہوتی کوئی بھی قوم کہ آپ نے 4 چاول چیک کی اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا کہ پک چکی ہے. جب دیکھ تیار ہوتی ہے تو ہم 4-5 چاول لے کے چیک کرتے ہیں, اگر گل گئے تو اس کا مطلب پوری دیکھ گل گئی. تو دیگوں کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ قوموں کو جانچنے کا نہیں ہے. گورے جو 18 سال کے بچوں کو کک آؤٹ کرتے ہیں تو میجورٹی بگڑتی ہے. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے ہمارے ان نمونوں کے ساتھ؟ کہ یہ بگڑے ہوئے کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ زنا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہے تو پرسنل معاملہ ہے. شراب پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, چرس پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, نہ خدا کے نہ رسول کے کوئی بات نہیں. تو رہ کیا گیا؟ اور برائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ رہ کیا گیا؟ ہیلتھ دیکھو ان کی کتنا اچھا, ان کی گورنمنٹ کتنا کیئر کرتی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی خوبی ہو گئی نا, کلچر کی خوبی تو نہیں ہوئی. کلچر کہاں ہے؟ عجیب وہ آتے ہیں نا, وہ منہ پہ عجیب پتہ نہیں کیا, وہ جو منہ پہ ماسک لگا کے آتے ہیں نا, وہ آخر میں کہتے ہیں عجیب پتہ نہیں کیا. تو میری زبان پہ بھی یہ چڑھ رہا ہے. تم جس کلچر کی تعریف کر رہے ہو اس میں کوئی ایک چیز تو دکھا دو ڈھنگ کی. صفائی ستھرائی یہ چیزیں, یہ گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے.
یہ تو ہماری گورنمنٹ بھی کر لے تو بہت کچھ ہو جائے، لیکن کرے گی نہیں ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. آپ کو یہ کیا بات ہے اللہ کی رحمت سے امید کہ ہماری گورنمنٹ کبھی بھی علاقے کو صاف نہیں کرے گی؟ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہو بھائی. اس کی وجہ یہ ٹینشن دور کرنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ جب کسی سے آپ امیدیں لگاتے ہو اور پھر وہ امیدوں پہ پورے نہ اترے تو ٹینشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں کہوں نہیں ایک دن آئے گا ہماری حکومت یہ سب کچھ کرے گی، پھر وہ دن نہیں آئے گا تو ٹینشن کس کو ہوگی؟ ہمیں ٹینشن ہوگی. تو میں اپنے آپ کو ٹینشن سے بچنے کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا کہ حکومت کراچی کو صاف کرے گی. اس لیے لائف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجوائمنٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یاد رکھو، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے ہم زیادہ کیا بالکل بھی امیدیں نہیں لگاتے. پھر اگر اتفاق سے کر دے تو سبحان اللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی، پھر مرنا جائیں گے خوشی سے ہم. خیر، تو ہاں وہ نمونے کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھو وہی بیان کروں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے قرآن و سنت سننے کے لیے آتے ہیں، آپ کیا ٹک ٹاک کے واقعات شروع کر دیتے ہو؟ بھائی قرآن و سنت کا امپلیمنٹ اصل چیز ہے. اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت کو سوسائٹی پہ منطبق کرنا. تو وہ تو آج کے حالات کے حساب سے ہی منطبق کیا جائے گا نا. آج جس طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، یا وہ لوگ جو قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں میڈیا پہ، تو انہی کا میں جواب دوں گا نا. دیکھنے میں ایسا لگے گا یہ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن حقیقت میں وہ بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوگی. تو آج کل اس طرح کے بھی آئے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ 18 سال کے بچے کو گھر سے نکال دو. یورپ نکال دیتا ہے، وہ لوگ نکال دیتے ہیں. ہر چیز میں دم ہلانا اس سوسائٹی کے سامنے، ہر چیز میں دم ہلانا. ان کے ایک آدھ چکر لگے ہوتے ہیں، 2-4 چیزیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کو ایسے نہیں جانچا جاتا میرے بھائی. تو 2-4 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال کے نکال دیتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مورگیج پہ ان کو گھر ملتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. قرضے پہ گھر مل رہا ہے، گاڑیاں قرضے پہ مل رہی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ساری زندگی حکومتوں کے غلام رہتے ہیں بھائی، ساری زندگی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سارا فری پھوکٹ کا گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی گورنمنٹ سود کے ساتھ قسطیں کاٹتی رہتی ہے، اس میں جکڑے رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے انشورنس والے کہتے ہیں اگر آپ انشورنس کروا لیں گے آپ انشورڈ ہو جائیں گے. یار منجن کسی اور کے سامنے بیچو، یہ تمہارا منجن سیکولر لبرل لوگوں میں چلتا ہے. جو وحی کی تعلیمات کے بغیر جو عقل استعمال ہوگی نا وہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. مولوی کے پاس چونکہ قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، جو صحیح جینین مولوی ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے منجن میں نہیں آتے. ایک صاحب کہنے لگے میں اتنی قسطیں جمع کراؤں گا، اگر میں بیمار ہو گیا تو علاج ہوگا، فلاں بیماری ہو گئی تو میں انشورڈ ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ انشورڈ نہیں ہو، جس کمپنی کو پیسے دے رہے ہو وہ انشورڈ ہو گئی ہے. تم بیمار نہیں ہوئے تو وہ گئے پیسے. تمہارے بیمار ہونے کا چانس 1% ہے اور نہ ہونے کا چانس 99% ہے. تو جوا کھیل رہے ہو تم، پیسے لگا رہے ہو، بیمار ہو گئے تو ریٹرن ہوں گے ورنہ گئے. اور کمپنیاں کتنی ہوشیار ہیں آپ دیکھو، چاہے انشورنس کمپنیاں ہوں چاہے کوئی بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. یہ تو گورے نے ایسا خدا کی قسم منجن بیچا ہے نا، اس سے تم ہی بیوقوف بنتے ہو، مولوی بیوقوف نہیں بنتے. گورا نے اسلام نہیں ہے نا، انسانیت کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے خدا کی قسم. کل ہم لوگ نے کہیں تفریح پہ جانا تھا، اللہ معاف فرمائے میں بہت گنہگار مولوی ہوں اس لیے کبھی کبھار تفریح پہ چلا جاتا ہوں. لوگ بہت نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، مولویوں کی حرکتیں دیکھو. تو مولویوں کے ساتھ ہی گیا، مولوی کے ساتھ سینما گھر میں تھوڑی آئے گا بیچارہ، کہاں جائے گا زیادہ سے زیادہ. ہم لوگ گئے تفریح پہ، جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا ہماری مدرسے کی، تو 2-3 اساتذہ نے کہا، ہم نے کہا چلو. تو کوئلے پہ جا کے ہم نے چکن بنائی، اور ہمارے ایک پٹھان مولانا صاحب تھے، انہوں نے جا کے پلاؤ بنائی لکڑیوں کے چولہے پہ. لکڑیاں جمع کی ہم نے جنگل میں، مزہ نہ آئے پیسے واپس. لکڑیاں جمع کی، آگ لگائی، اینٹیں رکھی، وہ بالکل سچی مچی کا دیسی اسٹائل. بڑا مزہ آیا، کھا پی کے نہر میں نہائے وائے آ گئے واپس. میں کیا کہہ رہا تھا وہ تو بھول ہی گیا میں.
نہیں چکر پہ نہیں, یہ واقعہ کچھ کسی اور وجہ سے سنا رہا تھا میں. ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, مولوی کو وہ تو لمیٹڈ تو ہوتی, ہاں تو ہمیں وہ چکن مکن خریدنی تھی, کچھ مسالے وسالے, تو اب کسی بڑے مال میں لے گئے ہمیں ایک مولانا صاحب. میں گھر کا سودا خریدتا ہوں محلے کے دکاندار سے, وجہ دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی تو واٹ لگ جائے گی اگر ہم سارے بڑے بڑے مال سے خریدیں گے, ایک وجہ یہ ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ چھوڑو. اب یہ بڑے بڑے مالز میں ہوتا کیا ہے, یہ ہے سودی نظام کی برکتیں, یعنی نحوستیں. یہ لوگ کروڑوں روپے قرضہ لے لیتے ہیں بینک سے اور ایک بہت بڑا مال بنا لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا 100% لوگ ایسا کرتے ہیں, میجورٹی ایسا کرتی ہے پوری دنیا میں. اب یہ جو کروڑوں روپے آپ کے ہاتھ میں آ گئے, یہ آپ کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہے, یہ باپ سے وراثت میں نہیں ملی جو باپ دادا کی کمائی ہو جو اب اولاد میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے. اچانک ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنا پیسہ آتا ہے, وہ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بڑے بڑے مال بنا لیتا ہے, اور گلی محلے والا جو باپ دادا سے کماتے کماتے جس کے پاس چند لاکھ روپے آئے ہیں, اس کے کاروبار کی ایسی کی تیسی. یا تو کروڑوں روپے انویسٹمنٹ ہو رہے ہوتے نا قرضہ لیے بغیر. قرآن کیا کہتا ہے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ نے مال کی تقسیم کا طریقہ, بزنس کا طریقہ وہ رکھا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مت سمٹے, نہ سمٹے دولت. یہ سودی نظام ہے جس کی نحوستیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیا آپ اتنا پیسہ بینک سے اٹھا کے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, آپ کی کمائی نہیں ہے, وہ قرضہ لے کے جب آپ بزنس شروع کرتے ہو آپ کا پیسہ تھوڑی ہے وہ, آپ نے تو چند فیصد سود دینا ہے اس کو. تو آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اتنے نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہو, اور جس کے پاس یہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے اس کی ایسی کی تیسی, سارا کراؤڈ آپ کی طرف چلا آتا ہے. اگر یہ قرضے کا نظام ختم ہو جائے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جتنے پیسے جیب میں ہوں گے اس سے مال بناؤ گے, جو کہ اتنا بڑا بنانا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں. پھر ایک محلے میں 20 دکانیں ہوں گی, اب وہ 20 دکانیں ختم ہو کر ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں بڑے بڑے مال آ گئے ہیں, اسی کی برانچز پوری دنیا میں کھل رہی ہوتی ہیں, سارا پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کسان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ نے بینک سے 1 ارب روپے قرضہ لیا, سارے کیلے ساری گندم آپ نے 1 سال پہلے بک کر لی کہ یہ مجھے ملے گی. اب ساری پیداوار چند ہاتھوں میں آ رہی ہے, جنہوں نے کیلے کی تجارت پہ, آم کی تجارت پہ, گندم کی تجارت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسلام ان کی بدماشیاں کرنے نہیں دیتا, کیونکہ اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے نا. تو اللہ نے اس وجہ سے سود کو حرام قرار دیا. خیر یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. آپ خریدیں مال سے, شاپنگ ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے مال بن گئے نا اتنے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر کے, یہ اربوں روپے اکثر لوگوں کے پاس یہ پیسہ سود کا ہوتا ہے. اگر سود اللیگل ہو جائے, سودی بینکاری ختم ہو جائے تو پیسے کی سرکولیشن نیچرل ہوگی. پھر اتنے بھاری بھرکم قرضے کوئی کسی کو دے گا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی دے گا اور پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ دے گا. بات یہ ہے کہ پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ جب بینک پیسہ دے گا آپ کو, تو یہ بھی تو خطرہ ہوگا کہ لاس ہو گیا تو لاس میں بھی بینک شریک, اس لیے وہ قرضوں کو محدود کرے گا, پھر نگرانی بھی کرے گا, تو اتنی زیادہ پیسے کی سرکولیشن ہوگی نہیں. خیر میں لمیٹڈ کی بات کر رہا تھا. دیکھو گورے نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا, یہودی نے ہمارے ساتھ کمپنیوں کو لمیٹڈ کر دیا. اب انشورنس کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں, میں سادہ دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو, جبکہ اسلام میں یہ لمیٹڈ کا تصور نہیں ہے. اب میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. فرض کرو میں ایک کمپنی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے, میں کیا ہوں ایک کمپنی, مجھے بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنے کا خیال پیدا ہو گیا. اسلام کہتے ہیں ریڈی لگاؤ, ٹماٹر بیچو, تجارت کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے, سود کو اور جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا.
مشرکین جب جوا کھیلتے تھے نا تو اس میں غریبوں کو دیتے تھے. اسلام نے اس جوے کو حرام قرار دیا کہ غریبوں کو دینا ہے, حلال ذریعے سے تجارت سے پیسہ کماؤ اور غریبوں کو دو. جوا جیت کے غریبوں کو دو گے, اس میں جوے کا گناہ ملے گا, غریبوں کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اب دیکھو اسلام نے کیا کیا, جوے پہ پابندی لگا دی. اب یہودی آیا بیچ میں, اس نے بولا کہ یار میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو میں نے کیا کیا, 10 بندے لیے, ان 10 بندوں کو بولا, میں انشورنس کو بالکل آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں, دیسی اسٹائل میں. میں نے 10 بندوں کو بولا کہ آپ لوگ ہر مہینے مجھے 1 لاکھ روپے دے دیا کرو. فار ایگزامپل, اتنی بھاری قسط ہوتی نہیں, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. تو میرے پاس مہینے میں کتنے آ گئے؟ 10 لاکھ. یہ ریڈی لگا کے آئے, پان گٹکے کی دکان کھول کے آئے ہیں. پان گٹکے والے کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کتھا چونا لگانے کے لیے. یہ آ گئے فری پھوکٹ کے 10 لاکھ. آپ مجھے کیوں دیں گے؟ میں آپ کو کہوں گا دیکھو اس 1 لاکھ کے بدلے میں آپ انشورڈ ہو جاؤ گے, آپ سیو ہو جاؤ گے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے. منجن یہاں سے اسٹارٹ. اصل میں یہ محفوظ نہیں ہو رہے, محفوظ میں ہو رہا ہوں جو بیٹھے بیٹھے ہر مہینے 10 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں 10 آدمیوں سے. اب وہ 10 آدمی چونکہ وحی کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے, وہ مغربی دنیا کی صبح و شام گورا ایسا, شاخ سڑکیں, ڈھکن لیس گٹر, ایٹیٹیوڈ, نائس ٹو میٹ یو, وہ ان چیزوں سے متاثر ہے. کیونکہ میٹرک بھی کیا اس نے, انٹر بھی کیا ہے, گوروں کو ہی پڑھا ہے اس نے. وحی کی تعلیمات نہ اس نے کبھی پڑھی, نہ اس کی کبھی سمجھ میں آئی. اس نے اگر ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے تو اس میں پڑوسیوں کے حقوق سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. حقوق پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہوتا پڑوسیوں کے. ہمارے پڑوسیوں نے تو امید ہے ایم اے اسلام, پتہ نہیں, خیر اب آپ کو کیا پتا اپنے کون سے پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے پڑوسی کی غیبت بھی کرتا ہوں تو غیبت نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑوسی آئیں گے تو بولوں گے تم تھوڑی, میرے تو کئی اور بھی ہول سیل کے حساب سے پڑوسی ہیں میرے, کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. خیر, تو اب کیا کیا ہم نے, میں نے 10 آدمیوں سے 1 لاکھ روپے جمع کر لیے. میں بیٹھے بیٹھے کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ. وہ دیں گے کیوں؟ میں کہوں گا بھائی دیکھو, اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹی تو تم انشورڈ ہو. ٹانگ جوڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا کہ اس کی ٹانگ واجب الٹوٹی تو نہیں ہے, واجب الٹوٹ تو نہیں ہے, ایسی تو نہیں ہے کہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے. میں نے دیکھ لیا اس کو بائک بھی چلانی آتی ہے, ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے, 99% چانس یہ کہ اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, لہذا میں نے اس کی ٹانگ کی انشورنس کر لی. دوسرے کو میں نے کہا تمہارے گردے سیو ہیں, انشورڈ ہیں, تمہیں کڈنی کا کوئی پرابلم ہوا تو علاج کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. پہلے میں نے چیک کر لیا اس کمبخت کے گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیتا لمٹ میں ہے یا زیادہ پیتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی فالٹ ہونا تو پھر انشورنس کمپنیاں اس کو لفٹ نہیں کراتی, یا لفٹ کراتی ہیں تو پھر کس 1 کے بجائے 2 لاکھ کر دیں گی وہ. تیسرا آیا, میں نے اس کو بولا تمہاری گاڑی کی میں انشورنس کرتا ہوں, اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ریپیئر کر کے دوں گا. 5واں آیا, وغیرہ وغیرہ ایسے کر کے. اور میں نے پہلے سے کیلکولیشن کر لی کہ اس میں حالات کا جائزہ لے لیا, پچھلے سال کی رپورٹیں پڑھ لی, اخباروں کی رپورٹیں, کتنے لوگوں کی ٹانگ ٹوٹی ہے, گردوں کی بیماری کتنی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو مجھے لم سم اندازہ ہو گیا بھائی 20% چانس ہے کہ میری جیب سے پیسے جائیں, 80% یہی ہے کہ نہیں جائیں گے, یا 1-2 کے علاج میں چلے جائیں گے, 8-10 تو بچ ہی جائیں گے. 8 بندے تو پھر بھی 8 لاکھ تو بچا ہی بچا. یہاں سے میں نے نوٹ چھاپنا شروع. اب چونکہ اسلام ان بدماشیوں کو نہیں مانتا, یہ بدماشی بھی کرتے ہیں, اور کمال کی بات یہ کہ اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے, ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. ارے بھائی تم ان کو سیکیور نہیں کر رہے, یہ کمپنی اپنے آپ کو سیکیور کر رہی ہیں. اور ایک خاندانی بدماشی پتہ میں نے کیا کی, بہترین قسم کی. میں نے کہا یہ میں معاملہ نہیں کر رہا, میں تو شخص ہوں نا, یہ کمپنی کر رہی ہے معاملہ جس کا میں اونر ہوں, یا 4-5 آدمی اونر ہیں, اس کے شیئر ہولڈر ہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے. لہذا اب اصولی طور پر میں جب آپ کو سیکیور کرتا ہوں کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں علاج کراؤں گا, اس کے بدلے میں آپ مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے رہے ہو, تو اگر آپ کی ٹانگ پہ 15 لاکھ کا خرچہ آیا تو
میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے کہ میں آپ کا علاج کراؤں. تو میں نے اپنے آپ کو سیو یہ کیا کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے. کیا مطلب کمپنی کے پاس پیسہ ہوا تو تیری ٹانگ کا علاج کرائے گی, نہیں ہوا تو پتلی گلی سے نکل. یہ ہے حرام خوری جو کافر تمہارے ساتھ اور کفریت طاقتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں. اور تم 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے جا رہے ہوتے ہو, انشورنس کمپنیوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو, بولتے ہیں مولوی لوگوں کو تو بس حرام کہنا آتا ہے, انشورنس حرام, یہ حرام, وہ حرام. مولوی اس لیے کہتا ہے, اس سے مولوی کو کوئی لڈو کھانے کو نہیں ملتے. مولوی اس لیے حرام کہتا ہے کہ مولوی کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہو تو اسلام کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو تم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. منوانا تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام بیان کرنا ہے. چھوڑ دو ان کو, اللہ خود پوچھے گا. کافر تھوڑی اسلام کو مانتا ہے, وہ شراب پیے, وہ جوا کھیلے, وہاں تو کیسینو سینٹر کھلے عام چل رہے ہیں, ان میں بھی بڑی بدماشیاں ہوتی ہیں. وہ بھی اوپنلی جوے نہیں ہوتے, ان میں بھی شروع میں جتوایا جاتا ہے پھر ہرایا جاتا ہے. بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں ماشاء اللہ, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ نے کہیں پیسہ لگایا, کسی مزدور کو دیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, نقصان ہو گیا تو کون اٹھائے گا؟ انویسٹر کا نقصان ہے. اسی طرح قرضہ چڑھ گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرضہ مجھ پہ چڑھ گیا تو میرے پاس نہیں ہے, کمپنی سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے, کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں, وہ ایک شخص قانونی ہے جس کو لیگل پرسن کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ڈاکومنٹیشن کی حد تک اس کو لیگل پرسن یا معاملات کو آسان کرنے کے لیے لیگل پرسن قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلام کہتا ہے اس لیگل پرسن کے جو شیئر ہولڈر ہیں اوریجنل وہ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں. لہذا قرضہ چڑھا تو کمپنی پہ نہیں چڑھے گا, ان لوگوں پہ قرضہ چڑھے گا. ان کے پاس پیسے ان کو دینے پڑیں گے, دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینے پڑیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ مشکل ہو گیا تھوڑا, آج تھوڑا لیکچر گاڑھا ہو گیا. ہاں, تو میں وہ بتا رہا تھا, وہ صاحب بتا رہے ہیں 18 سال تک ہماری سوسائٹی میں بچوں کو رکھا جاتا ہے, پھر 18 سال کے بعد بھی ماں باپ اور پھر وہ گورا کو کک آؤٹ کر کے ایسے ٹھڈا مار کے باہر نکالتے ہیں, نکال یہاں سے. اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ان بچوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہمارے ٹک ٹاکر یہ کچھ سوسائٹی میں چلا رہے ہیں. اس پہ لوگوں کے کمنٹس, لوگ بھی بےچارے سیدھے ہیں, جو بھی کوئی منجن بیچ کے چلا جائے فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں. بھائی آپ دیکھو اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. 18 سال کا لڑکا, اس کے بگڑنے کے کم چانس نہیں ہوتے, زیادہ بھی نہیں, بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. اس عمر میں ٹھڈا مار کے نکال دو گے, وہ تو چرس ہیروئن کی طرف جائے گا. گورے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں میں نے ہیروئنچی بھی دیکھے, ایسے نہیں ہوتے. ان کے ہیروئنچی بس تھوڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, تو ہیروئن بھی بری چیز نہیں ہے. تو وہ غلط چیز ہو, گرل فرینڈ کی طرف جائے گا. آپ اپنی سوسائٹی میں برداشت کرو گے گرل فرینڈ کو؟ اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرو. پھر یہ بات, پھر جمعے کو نماز پڑھنے مت آئے کرو ٹوپی پہن کے. خام خواہ کے یہ جو تکلفات ہیں, جمعے کے دن نہا دھو کے مسجد میں آنا اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. پھر 100% اسی کلچر کو, اسی سوسائٹی کو فالو کرو. آپ ہم یہ نہیں کر سکتے بچوں کو 18 سال میں ٹھڈا مار کے نکال دیں, وہ گرل فرینڈ بناتا پھرے, وہ لڑکوں میں انوالو ہونا شروع ہو جائے, وہ سٹے لگانا شروع کر دے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں یہ نہیں پتا, بیڑا بہرحال غرق کر کے آئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مائیں یا بعض ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ چمٹا کے رکھتے ہیں کہ لڑکوں میں کھیلنے نہیں دیتے. اس سے بچے میں نسوانیت سمجھتے ہو, لڑکی پن پیدا ہو جاتا ہے, ہائی اللہ ہوئی اللہ والا بن جاتا ہے. پھر وہ اتنا زیادہ چمٹا کے رکھنا, بعض مالدار گھروں میں ہم نے دیکھا ہے, پوش علاقوں میں دیکھا ہے, بچہ 4 دیواری کے اندر ہی پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے, اس کا کانفیڈنس لیول 0, کسی کام کا نہیں ہوتا وہ.
ہائے اللہ ہوئی اللہ، کوئی بہو کرے گا ڈر جائے گا. یہ غلط ہے یار. ٹھیک ہے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، لیکن اس کو ہم نے لڑکی تھوڑی بنانا ہے. اس کو لڑکوں میں کھلاؤ، بولے جاؤ جا کے کھیلو، باہر نکلو. ماں باپ کہتے ہیں نہیں باہر گالیاں سیکھے گا. ایکچولی ہمارا بچہ خدا کی قسم گالیاں سیکھ لینا یہ بری چیز ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن یہ اس سے کم درجے کی برائی ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھے. وہ کو بہو کرے اور بھاگ جائے. وہ گالیاں سیکھے گا چماٹ مارو. ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو گلی محلے میں کھیلنا شروع کیا. انہوں نے کہیں سے، مجھے یاد ہے ایک دن آیا گھر میں گالی دے رہا ہے، میں نے طبیعت سے کھنچائی کی اس کی. میں نے کہا یہ دوبارہ گالی زبان سے نکلی نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں. تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے نہیں نکلی، لیکن کھیلے تو صحیح. پھر ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے یار. اگر ہم بچپن میں لڑکوں میں نہ کھیلے ہوتے، اور ایک نمبر کے شرارتی لڑکے، میں تو اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کر کے دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی، ورنہ ہم پتھر سے، وہ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے یار، وہ کرمچ کی گیند سے وہ کھیلتے ہیں نا مارم پیٹی، پتھروں سے مارم پیٹی کھیل رہے ہوتے تھے بعض دفعہ. تو شکر ہے سرور نہیں پھٹا. یہ بھی خیر زیادتی ہے، اتنا بھی آگے مت جاؤ. ہوم اسکولنگ کی کا میں قائل ہوں، کیونکہ بچے کا ٹائم بہت بچتا ہے اس میں اور بہت کچھ پڑھ لیتا ہے. لیکن یہ جب ہے جب آپ کا بچہ باقی ٹائم لڑکوں میں کھیلتا کودتا بھی ہو. اگر گھر میں ہی بند کر کے اس کو اسکولنگ بھی ہو رہی ہے، باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے، تو بھائی پھر اسکول بھیجنا بہتر ہے. کچھ لونڈے لپاڑوں میں بیٹھے گا جا کے، کچھ ابے تبے سیکھے گا. اور ماں باپ نے بچوں کو ایک اور طرح سے چھوئی موئی بنایا ہوا ہے. کہیں بچہ باہر سے پٹ کے آ جائے نا، کسی بچے نے ایک چماٹ مار دیا، مائیں آ جاتی ہیں کلاشن کوفے لے کے، کس نے مارا میرے بچے کو، کون ہے جو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھائے، ہائے ہائے میرے بچے کا خون نکل گیا، ہائے میرے بچے کا منہ سوج گیا. بھائی ادھر سے سوجا ہے تو بیلنس کے لیے ادھر لگاؤ گے، بیلنس کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پٹتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، خون بھی نکلتے ہیں، پھوڑے بھی نکلتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے. تبھی غریب کے بچے میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا غربت ہوگی تو بچے پلیں گے نہیں، تم کبھی آؤ خوشبو لگا کے میرے ساتھ، میں تمہیں غریبوں کے بچے بتاؤں خدا کی قسم زیادہ اچھے پلے ہوئے ہیں، بشرطے کہ مذہب ہو ان کے گھر میں. مذہب نہیں ہے تو پھر بگڑتے ہیں، پھر تو چرس ہیروئن شراب کی طرف جاتے ہیں. مذہبی گھرانہ ہو اور غربت ہو زیادہ اچھے پل جاتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے. میں ایسے غریب بچوں کو جانتا ہوں سب کچھ کر رہے ہیں، وہ رکشے کے وقت رکشہ چلائیں گے، ریڈی کے وقت ریڈی لگائیں گے، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں، باپ کو بھی کھلا رہے ہیں، ماں کو بھی کھلا رہے ہیں، شادی کرتے ہیں بچے کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، خاندان کو بھی کھلاتے ہیں. پھڈا ہو بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے. جو کام کروانے کروا لو ان سے. پڑھائی میں بھی آگے، کراٹے ماسٹر بنا دو اس میں آگے نکل جائیں گے. اور ایسے مالداروں کو جانتا ہوں، میرا بچہ ہے میرا بچہ، ایسے ٹھش پش ملنے کے لیے آتے ہیں، بات کرتے ہیں نا، میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہی ہے یا شی ہے. اب میں کیا اسٹائل ماروں ان کا، اچھا نہیں لگ رہا. وہ بعض لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. دیکھیے نا مفتی صاحب آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہتے یار اللہ کا شکر ہے میرے تو جذبات اب خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن کسی اور کے سامنے اس اسٹائل میں بات مت کرنا، وہ بگڑ جائے گا. ناروے میں کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ مفتی صاحب ہمارے پاس نا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ممبر پہ کیا کروں، تو وہ آتے ہیں تو وہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ مت کرو، سختی تو ہم کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان لڑکوں کو جو گے ٹائپ کے ہیں ان کو آپ پیار سے سمجھائیں. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار یہ کچھ اور نہ ہو جائے اگر پیار سے سمجھائیں. پھر میں نے کہا اتنا پیار سے نہ سمجھائیں کہ آپ ہی پہ دل آ جائے اس کا، کیونکہ اس کا تو وہ تو دلچسپی اس کو تو آدمیوں میں اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی کیئر کرنی ہے، اتنی محبت سے نہ سمجھائیں. ان کمبختوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی بھی وقت دل آتا ہے ان کا. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ بچے کو لڑکا بناؤ، لڑکی مت بناؤ.
لڑکا بناؤ اس کو, تھوڑا گلی محلے میں کھیلنے کودنے دو. پٹ گیا کوئی بات نہیں, جب گھر میں آئے پٹ کے بولو کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. کیا خیال ہے؟ اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. نہیں ماں باپ, ہاں نہیں یہ مفتی صاحب جنگلی بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, مفتی صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تمہارا بچہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا. اگر جس قسم کا بچہ, میں ہمارے گھر میں بہت پرانا واقعہ ہے, ایک افغانی آ کے ٹھہرے تھے, میرے دوست تھے وہ, ان کا بچہ بھی تھا, 2-3 بچے ان کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے اور اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اکٹھے 2-3 بچے ہوں تو کمزور ہوتے ہیں, تو بکواس کرتے ہیں. یہ بھی فیملی پلاننگ والوں جھوٹ کے پورے نا ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. ان کا مقصد نسل روکنا ہے, اس کے لیے ان کو کتنا جھوٹ بولنا پڑے یہ بولیں گے. کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کریں گے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. بھائی بچے روکنے سے صحت خراب ہوتی ہے, کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے. روکنا آسان کام تھوڑی ہے, گولیاں کھانی پڑیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہیں, اس کے مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اتنے بچے پیدا ہو گئے, ایک ابھی انٹرویو لیا KPK کی کسی خاتون کا, فیملی پلاننگ والوں نے, اس کے 10 بچے ہیں, پٹھان عورت ہے, اس کے 10 بچے ہیں. انٹرویو لیا, دیکھو بیچاری کے 10 بچے اور 3 مر گئے. یہ ہوتا ہے بھائی, 3 مر گئے تو وہ تو سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. KPK میں آپ سہولتیں دو, یہ تو گورنمنٹ کا عیب ہے نا. وہ خوش ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اس کو باغی بنا رہے ہیں. اور ان کا سب سے زیادہ زور KPK کی طرف ہے, کیونکہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہے. کہہ رہے ہیں اس کو توڑو کسی طرح سے, وہی حال ہو ان کا بھی, بڈھے بڈھوں کی لاشیں نکلیں, کوئی بچہ اٹھانے والا نہ ہو. خیر, تو میں کیا بات واقعہ سنا رہا تھا, سناتے رہ گئے. ہاں, تو ہمارے گھر میں ایک افغانی ٹھہرے ہوئے تھے, بہت پرانی بات ہے, دوست تھے میرے. 2 یا 3 بچے ان کے 1-1 سال کے وقفے سے, اتنی موٹی, اتنے سے بچوں کی کلائیاں, اور ماشاءاللہ سر بھی بڑے بڑے, جیسے کہتے ہیں نا پٹھان کا بچہ. ہم نے گوشت پکایا. اب ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں, دیکھو بیٹا ہپا کھا لو, ہپا ایسے کہتے ہیں نا, ہپا کھا لو, پاٹھا کھا لو, نہیں امی نہیں, چلو سیریلیک کھا لو. پھر ڈاکٹروں کو ہم چیک اپ کراتے رہتے ہیں, بٹ بچے میں یہ والے وٹامن کی کمی, چڑچڑا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا ٹیسٹ کراؤ, یہ اس چیز کی کمی, فلاں کی کمی, ڈمکانے کی کمی. جائیدادیں کھانی رہ گئی ہیں بس, پھر بھی کمی. ان بچوں کو میں نے, اچھا ہمارے بچے چربی نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, نہیں ان کو اسمیل آتی ہے, اسمیل سمجھ رہے, اسمیل آتی ہے ان کو چربی سے. دیسی گھی سے کیا آتی ہے, اسمیل. دودھ بھی بھینس کا نہیں پیتے اب. پہلے ہم تو دودھ تلاش کرتے تھے ملائی کے ساتھ, چائے میں بھی ہم ملائیاں الگ سے ڈالتے تھے, پھر مزہ آتا تھا چائے کا. تو یہ نہیں, وہ ایسے ڈرامے باز قسم کے بچے. وہ افغانیوں کے بچوں کو میں نے دیکھا, ہم بیٹھے ہوئے کھانا لگا ہوا ہے, وہ پوچھ بھی نہیں رہا اپنے بچے کو. یہ نہیں کہ اس کو محبت نہیں ہے, وہ اپنے بچے کو چھوئی موئی نہیں بنا رہا. بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے, کوئی بھی ہو. بچہ خود ہی آیا دسترخوان پہ بیٹھے, تو چھوٹے بچے پہ شلوار قمیض اچھی بہت لگتی ہے. میرا خیال ہے کتنے سال کا بچہ ہوگا وہ, 3-3.5 سال کا بچہ ہوگا. آیا دسترخوان پہ, اور جو ہڈی گڈی ہوتی ہے نا, وہ والی ہڈی جس میں نلی اور اوپر چربی لگی ہوئی ہو, ڈائریکٹ اس نے پلیٹ میں اس میں ہاتھ ڈالا ہے اسٹائل, اور یوں اٹھایا اور ایسے کھانا شروع کیا اس. میں نے کہا بھائی یہی اس کی صحت کا راز ہے. ہم کیا کرتے, نہیں کپے گندے ہو جائیں گے, کپے, توتلا بھی بنا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ, کپے گندے ہو جائیں گے, ایسے نہیں کھاتے. کیا اس کی ولیمہ ہے جو کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ چھوڑو گندے ہونے تو کپڑے یار اس کے, بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو. پھر بوٹیاں نوچ رہا ہے جو کر کے, ایسا کھا رہا ہے, ایسا مزہ آیا. بوٹی الگ کھائی ہے, پھر روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہے, ایسے بڑے بڑے نوالے لے کے خالی روٹی کھا رہا ہے. میں نے کہا تم لوگ صحیح ہو یار, اور خود بھی ماشاءاللہ یہ چوڑی کلائیاں. میں نے کہا ہم لوگ تو پتہ نہیں ہمارے بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. خیر اب پل تو گئے ٹوٹے پھوٹے جس طریقے سے بھی ہو.
اس کو گلی میں محلے میں کون کوٹے گا بتاؤ؟ رکھ کے وہ نہیں آئے گا گھر میں روتا ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلی محلے میں میری لڑائی ہوئی, لڑکوں کی تو ہوتی ہے, ہونی چاہیے لڑکوں کی لڑائیاں. ہماری گلی محلے میں لڑائی ہوئی, وہ لڑکا مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا تھا, اس نے رکھ کے تھپڑ لگا دیا. تھپڑ لگایا تو میں گھر آیا روتا ہوا, والدہ کو بتایا, والدہ تو ماں ہوتی ہے, ہاں میرے بیٹے کو کس نے مارا. میرے بڑے بھائی نے مجھے بولا یا تو پٹ کے آؤ, نہیں پٹے ہو تو گھر آ کے رو نہیں. وہ جملہ مجھے یاد رہ گیا. یار آدمی کے بچے بنو, پٹے ہو تو اپنی ذلت گھر میں آ کے کیوں بیان کر رہا ہے بھائی؟ تو کوٹ دیتا, نہیں کوٹ سکتا تھا وہیں آنسو پوچھ لیتا. کیونکہ جب آدمی پٹا ہو نا تو بتاؤ نہیں کسی کو کہ میں پٹا ہوں, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بن جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مجھے وہ بہت اچھا لگا, اس وقت تو اچھا نہیں لگا تھا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہی ہے بھائی, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم جب اسکول میں گئے تو لڑکے وہاں بڑے پھڈے باز قسم کے لڑکے تھے. 6th کلاس جو تھی نا ہماری, وہ اب سیکنڈری اسکول شروع ہو رہا تھا نا. پرائمری تک تو کو ایجوکیشن تھا, اس میں تو ممی ڈیڈی زیادہ حساب کتاب چل رہا تھا. جب 6th کلاس میں گئے سارے لڑکوں کا اسکول سیکنڈری میں, ایک سے ایک پھڈے باز لڑکا بھی تھا. تو ہمارے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو اسکول میں نمبر 1 کسی ایک سے دوستی نہیں کرنا. یہ جو جگری دوستیاں ہوتی ہیں یہ بیڑا غرق, کوئی دوست ووست نہیں, سب سے برابر سلوک. 2-4 آدمیوں کی گیدرنگ ہو پھر ٹھیک ہے. دوسرا, کبھی پھڈا ہو جائے نا گھر میں آ کے بتانا نہیں ہے, پٹ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, کوٹ دو تو بھی ٹھیک ہے. پہلے یہ سب سکھایا کرتے تھے بچوں کو کہ آدمی ہو یار, آدمی ایسے ہی تو بنو گے. لڑکا لڑکوں میں رہ کے آدمی بنتا ہے, تو ایسا ہی ہوتا تھا. پھڈا ہوتے رہتے تھے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ معاف فرمائے. جھگڑے بھی ہوتے تھے, پھڈے بھی ہوتے تھے. تو سارا میٹرک تک یہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چلی ہیں. اس سلسلے میں اب آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. تو پھر ہم مدرسے میں گئے تو وہاں دونوں طرح کے بچے تھے, کچھ ہائی اللہ ہوئی اللہ والے بھی تھے اور کچھ پٹ پٹا کے آنے والے بھی تھے. جو پٹ پٹا کے آئے تھے ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا. تو وہ میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا 18 سال کے بچے کو گھر سے باہر اتنا نہیں کرو کہ گھر سے باہر نکال دو اس کو, وہ بگڑ جائے گا. کنٹرول رکھو اس کے اوپر, لیکن اس کا لڑکوں میں کھیلنا ضروری ہے. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھو, سب سے بہتر کھیلنے کے لیے اپنے بھائی ہوتے ہیں. بچوں کو اپنے بھائی دو, بیٹیاں ہیں تو ان کو بہنیں دو, نسل مت روکو. آپ نے دیکھا جن بچوں کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان میں مردانگی زیادہ ہوتی ہے, اور جو اکلوتا ہوتا ہے بہنوں کا اس میں نسوانیت آ جاتی ہے. تو بیٹیوں کو بیٹیاں چاہیے, بیٹوں کو بیٹے چاہیے. جب 1-2 بچے ہوں گے پروگرام بڑھ جائے گا, پروگرام بڑھ جائے گا. خیر کہاں سے چلے تھے ہم, کدھر کو نکل لیے. تو میں جو اصل بیان لے کے چلا تھا, ہاں یہ میں بتا رہا تھا کہ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں ان میں, لیکن میجورٹی عجیب باتیں, بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن جب آپ وہ کریں گے تو اس کا سوسائٹی پہ اثر بہت غلط پڑے گا, بہت غلط اثر پڑے گا سوسائٹی پہ. اسی وجہ سے ہمیں قیصر احمد راجہ پسند ہے. قیصر احمد راجہ جو ہے نا, وہ آج کل کے نام لحاظ لبرلز کے خلاف بہت خاندانی اور بہت مضبوط لب و لہجے میں کام کر رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں پھیلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تو میں حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا. پورا جو مسلمان ہوگا نا اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کر دے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا. تو ہم ایمان کی مٹھاس کیوں نہیں چکھ رہے؟ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر والی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو مکمل حوالے کیسے کریں گے ہم؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ قرآن میں بار بار کیوں بیان کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان کو آرڈر آیا تو شیطان نے ماننے سے انکار کر دیا. اس کی لاجک پوچھی. تو جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کو جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے وہ بس اللہ کے آرڈر پہ لبیک کہتے ہیں, اس کی حکمت اور علت جاننے کی کوشش نہیں کرتے.
اس کی حکمت اور علت جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس میں اتنا سکون ہے، اس لیے مسلمان کے پاس ایک ٹریک ہے، سیدھا راستہ ہے جس پہ وہ چلتا چلا جائے. غیر مسلم کے پاس سرے سے راستہ ہی نہیں ہے. وہ اس مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہے. تو ہمارے پاس اللہ نے ایک ہمیں سیدھا راستہ دیا ہے. اس راستے میں اللہ نے ہمیں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس راستے میں اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں. اس راستے میں اللہ نے اپنا ریلیشن بھی بتایا اور مخلوق کا ریلیشن بھی بتایا. مخلوق کے ریلیشن میں اس اللہ نے ہمیں ماں باپ کا حق دیا، بیوی بچوں کا حق بتایا. تو مسلمان ان سارے ریلیشن کو پورا کرتا ہے. انہی ریلیشن میں، انہی احکامات میں ایک بہت اہم ترین حکم ہے صبر. یہ صبر بھی آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ایجوکیشن کا ریشو تو بڑھ رہا ہے، لیکن خودکشیاں اسی حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی انسان کی کامیابی کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری مذہب ہے. تعلیم سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ مذہب. دیکھو اگر ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے، اللہ ہم سب کو غموں سے محفوظ رکھے، یا تو وہ غم ہماری حماقت سے ہوگا یا کسی قدرتی حادثے کا نتیجہ ہوگا. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا. اگر قدرتی حادثہ ہے بھئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر کرنا ہے. نیک لوگ صبر کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کو ناپنے کا طریقہ ہو نا، کسی کی دینداری ناپنی ہے کہ کتنا دیندار ہے. جیسے بخار کبھی کسی کو ہوتا ہے تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، ویسے ہی ماتھا بعض دفعہ دھوپ سے گرم ہو رہا ہوتا ہے. ایکسپرٹ تو بتا سکتا ہے لیکن عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. تو فرماتے تھے کہ بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر لگاؤ گے پتہ چل جائے گا بھائی یہ دھوپ سے ماتھا گرم تھا یا واقعی سچی مچی میں اس کو بخار تھا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. وہ فرماتے تھے کسی کو ناپنے کے لیے کہ یہ سچی مچی کا دیندار ہے یا صرف دینداروں والا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا اس نے، یہ ناپنے کے لیے کہ غم میں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، پریشانی میں کیا حالت ہوتی ہے اس کی. میں اس میں ایک اور جملہ ایڈ کر لیتا ہوں، خوشی میں کیا کیفیت ہوتی ہے. جو بے دین لوگ ہیں خوشی میں اترانے لگتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہاں پہ، بعض دفعہ آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے، اپنی اوقات بھولتا نہیں ہے، لیکن دوسرا اس کے بارے میں بدگمان بلا وجہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی اوقات بھول گیا. تو یہ جو دوسرا ہے نا، یہ بہت پس ذہنیت کا ہوتا ہے. علماء کے پاس پیسہ آتا ہے نا، ان کی دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. جب پیسہ نہیں تھا تو بھی ٹھیک ہے، آ گیا تو بھی ٹھیک، لیکن بلا وجہ بعض لوگوں کو جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. اب ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بگڑ گئے ہیں، اب ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ پاگل ہو گئے ہیں. حالانکہ نہیں ہوئے ہوتے پاگل، وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ آنے سے پہلے بھی دل کی وہی حالت ہو، پیسہ آنے کے بعد بھی. تو ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آج ایک نے کمنٹس میرے خلاف لکھے ہوئے تھے، اب یہ پہلے بڑے غریب ہوتے تھے، لوگوں سے پیسے مانگ کے تو کھانا آتا تھا ان کے یہاں. کسی نے لکھا آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا پھینک رہا ہے، لمبی پھینکنے دو. اللہ کا شکر ہے ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں جب میں مشہور نہیں تھا نا زیادہ خوش تھا. سمجھ رہے ہو؟ جن یہ بیٹھے ہوئے نا 2006 میں مشہور تھا نہیں تھا. یہ پرانے لوگوں سے پوچھو جن کے زمانے کی ٹرینیں بند. استغفر اللہ، یعنی جو ماشاء اللہ رفیع بھائی ہمارے جوان ہیں، آپ سے بے تکلف ہے اس لیے. تو 2006 میں جب ہم یہاں آئے کیا حالت تھی ہماری؟ اس وقت بھی پھدکتے پھرتے تھے کہ نہیں پھرتے تھے؟ کبھی آپ نے چین سے بیٹھا ہوا دیکھا؟ ہاں وقتی طور پر کبھی کسی بات پہ غصہ آ جاوا ہو، وہ تو ہر آدمی کو آتا ہے، اس وقت ٹینشن میں ہوتا ہے. نارملی تو ٹھیک خوش ہی تھے نا الحمدللہ. تو ہر آدمی پر مولویوں سے کچھ ذاتی بغض ہے لوگوں کو.
بھائی مولوی کو تمہاری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں, اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے, کوئی ڈنڈا لے کے مسلط تھوڑی کر رہا ہے. تمہیں سمجھ میں آ جائے مان لو, نہیں سمجھ میں آئے مت مانو. لوگ کہتے ہیں یار یہ حلال یہ حرام, تو یہ پھر یہ لوگ ہماری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں. بھائی ذاتی زندگی میں نہیں کرتے, ہم جنرلی ایک اصول بتاتے ہیں, تو لوگوں کو پھر چڑ ہوتی ہے, پھر مولاناؤں کے خلاف ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لو, جس طرح سے میں نے فیملی پلاننگ والوں کی دھجیاں اڑائی ہیں نا, اور خاندانی نظام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں, لیکن یہ این جی اوز میرے پیچھے ضرور پڑی ہوئی ہوں گی. ان کا بس چلے کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنا کے, اللہ بچائے, یہ لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ نیچ حرکتوں پہ اترتے ہیں. ان کے پاس جب نظریاتی طور پہ جواب نہیں ہوتا نا, تو شخصیات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں یہ. تو میں تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہتا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اللہ بچا, اللہ سے پس پناہ مانگتا ہوں میں. امریکہ میں ایک مولانا صاحب تھے, 15 سال پہلے بیوی کو ڈیورس دی تھی انہوں نے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی. 15 سال کے بعد ان کی بیگم نے کہیں کیس کیا, 15 سال پرانا. اب جو این جی اوز تھی نا, جو مولویوں سے چڑتی ہیں, انہوں نے 15 سال پرانے کیس کو اٹھا کے ایسا چلایا ہے کہ یہ آدمی بیوی پہ ظلم کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, اتنا ذلیل کیا بیچارے کو. اور یہ نہیں بتا رہی کہ بیوی کے ساتھ جس سے ڈیورس ہو گئی. تو یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ لوگ, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کا تیروں کا رخ سب سے زیادہ مولویوں کی طرف ہے, اور عام مولویوں کی طرف نہیں. جو نماز کی ترغیب دے گا اس کی طرف نہیں, زکوٰۃ کی ترغیب دینے والے کی سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے, حج کی ترغیب دینے والے سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کی دشمنی بندے سے ہے اور میرے جیسے مولویوں سے ہے, جو عورت کو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی سربراہی مانو, جو عورت کو کہہ رہے ہیں نسل بڑھانا تمہاری فطری اور مذہبی ذمہ داری ہے, گھر سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے, عورت کے پاس ڈیورس کا حق نہیں ہے. یہ جو مولوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کی کیونکہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں خاندانی نظام کو توڑنے پر, تو جو مولوی خاندانی نظام کو جوڑنے کی بات کرے گا, آپ کیا سمجھتے ہو اس کو ہی چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ یہ تو اب تک اللہ نے بچایا ہوا ہے مجھے. کوئی ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آیا, انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا ہے, رائی کا پہاڑ بنا کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو, دینی چاہیے, علماء دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن این جی اوز کو اس سے کوئی دشمنی بولو نہیں ہوگی, کوئی دشمنی نہیں ہے. کیونکہ ان کی توپوں کا جو رخ ہے نا, وہ سارا رخ ہے ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دو, تباہ کر دو. اور وہ کیسے ہوگا؟ عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو بس. آزادی کی بات کرو, وہ بھی آزاد, فلاں بھی آزاد, بہو ساس سسر کی خدمت سے آزاد. اب دیکھو آج ایک اسکینڈل آیا ہے کہ ایک سسرال نے بہو پہ ظلم کیا, اب اس کو مار دیا, پتہ نہیں کیا کیا. تو اس پہ خاتون نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا ہے, برقعے میں نقاب میں آ کے کہہ رہی ہیں جب ہماری سوسائٹی میں یہ سکھایا جائے گا کہ بہویں ساس سسر کی خدمت کریں اور ان پر لازم ہے, تو یہی حشر ہوگا. او بھائی, ہماری سوسائٹی میں صدیوں سے بہویں ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں, ایسے واقعات کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں. اس ایک واقعے کی بیس پہ آپ نے کہہ دیا کہ بہو ساس سسر کی خدمت ہی نہ کرے. جب گھروں میں رہتے ہیں تو چھوٹوں پر بڑوں کی خدمت لازم ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. آپ کی ماں کہہ رہی ہے بہو کو پانی لے کر آؤ, وہ نہیں لے کر آئے پانی, کیسے برداشت کر لو گے آپ؟ ہاں, جہاں ظلم ہو رہا ہے, حد سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے, وہ غلط ہے, اس کو تو سب 100 دفعہ غلط کہا جاتا ہے. ایک واقعہ ہوگا اس کو رائی کا پہاڑ بنا کے. بھائی ایسے واقعات بھی تو ہوتے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ظلم ہوتا ہے. اب آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ شوہر ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی صحیح نہیں پتا چلتا. آپ کا شوہر نہیں ہوگا تو آپ یہ نہیں سب کو شوہر لیس بنانے کی کوشش مت کرو. مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بھائی, 99% محبت کرتے ہیں, اور 99% عورتیں بھی اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہیں. 1% کی وجہ سے سب کو برباد مت کرو. تو ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے جس کا جو تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ این جی اوز, یہ جو فیمنسٹ عورتیں ہیں, ان کو میرے بھائی آپ کے نماز روزے والے بیانات سے کوئی ایشو بولو نہیں. کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں میرے بھائی, کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نسل روکنے پر, اور ان زیادہ تر یہ کے پی کے میں خرچ ہو رہے ہیں. تبھی کے پی کے میں تو میرا بیان ہی یہی ہوتا ہے,
صحیح ہے نا, بیان یہی ہے. تو یہ میرے بہت بڑے دشمن ہیں, یہ کچھ بھی نکالیں گے, کچھ بھی نکالیں گے, یہ لطیفے بھی بنائیں گے, یہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ابھی. اللہ نہ کرے میرا ذرا سا گھر میں اختلاف ہو جائے اور میڈیا پہ آ گیا تو پھر دیکھو یہ کیسے اچھالتے ہیں. ہر آدمی کا ہوتا ہے, ابھی تک ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے, اللہ بچائے, علیحدگی بھی ہو سکتی ہے, کوئی چانس نہیں ہے انشاءاللہ علیحدگی کا. ایک مثال دے رہا ہوں, فوراً انہوں نے میڈیا کی زینت بنانا ہے, فوراً میڈیا کی زینت بنانا ہے, تو یہ توپے لے کے کھڑے ہوئے میرے خلاف, کچھ ملے. تو ہم تو ایک بات کے قائل ہیں, ذاق طعم الایمان, ایمان کا ذائقہ وہ چکھے گا جو اللہ کو اللہ اور رسول کو رسول مان لے. ہم عورت سے کہتے ہیں پردہ کرو, کیوں, کس کا حکم ہے, اللہ کا, بس اللہ کے حکم کے آگے ختم. اب کوئی کتنی مرضی دلیلیں دیں ایکچولی کر کے ہٹا ہے, اللہ نے عورت کو حکم دیا گھر سے باہر نکلے حجاب لے, ختم. دیا کہ نہیں دیا حکم؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا دیور سے بھی, اب آپ لوگ کو تکلیف شروع, دیور سے کیا کرے, پردہ کرے, ختم. اب ساس کہہ رہی ہے کہ نہیں ایکچولی ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, وہ منہ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بھائی جو بھی ہو رہا ہے آپ کے گھر کا ماحول, اللہ کا حکم ہے. بھابھی دیور سے منہ سے یعنی بول کیوں نہیں رہے, کیا کرے گی, پردہ کرے گی. آپ کو سالی سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. میں پنجاب میں تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ مولوی صاحب جو ہے وہ ایک صاحب ہیں, اپنی سالی کو لے کے آ رہے ہیں سفر میں. سالی, میں نے کہا سوالی, وہ مولوی صاحب ہو کے سالی کو لے کے آ رہے ہیں, تو جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں نہیں ایکچولی کوئی مولوی صاحب بھی شریف آدمی, ان کی سالی بھی. میں نے کہا بھائی شریف کی کیا بات ہے, آپ غیر محرم کے ساتھ سفر کر ہی نہیں سکتے, ختم. تو یہ تو لبرل لوگوں کی باتیں, آنکھیں صاف ستھری ہیں اور ہمارے دل صاف ہیں اور ہم گندی سوچ کے, تمہاری باتیں. ہمیں جب اللہ رسول نے کہہ دیا یہ محرم یہ نامحرم, ہمارے لیے سوچنے کا آپشن بولو. انگریزوں نے نا یہ لبرل ہوتے ہوتے پتہ کہاں چلے گئے, اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جمشید سے سلام دعا ہے, اچھی ٹائٹ قسم کی سلام دعا ہے, وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. انگریزوں کا جمشید کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہاں والے جمشید کی نہیں. جمشید ایک کیریکٹر ہے, تو ان کے ہاں یہ کہ میری سوچ ٹھیک نہیں ہے, میری سوچ اچھی ہے. بھائی سوچ ووچ کی ایسی کی تیسی. محرم نامحرم کی تقسیم کس نے کی ہے, بولو, اللہ نے. لوگ آتے ہیں میرے پاس, ابا مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, ابا یہ کرتے ہیں, ابا وہ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ بھائی حسن سلوک کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بھائی یہ کیا, بھائی یہ کہ چھوڑ دے. بھائی ہم ابا کی اطاعت کیوں کرتے ہیں, کس کا حکم ہے, اللہ کا. ابھی ایک نیا مسئلہ بھی مارکیٹ میں آیا کہ اسلام میں والدین کی اطاعت کا حکم نہیں ہے, حسن سلوک کا حکم ہے. یہ نہیں لائے ہو بھائی مارکیٹ میں, بس کر دو یار, لوگ پہلے ہی پاگل ہو گئے ہیں. ابھی دیکھیں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا چاولوں میں دہی ڈال کے نہیں کھاؤ, ان کا کلپ بہت چل رہا ہے, لوگ باولے ہو گئے. میں بھی حیران گیا یار, دہی سے آج سے تو. پھر دوسرے ڈاکٹر نے رد کیا کہ کھاؤ. تو اب کیا کریں, کھائیں کہ نہیں کھائیں, ڈاکٹروں کے پھڈے. تو کسی نے بتایا وہ جنہوں نے کہا دہی ڈال کے نہیں کھاؤ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, واللہ عالم, یا ان کا ٹاپک ہے. میں تو کھا رہا ہوں بھائی, ہم تو دہی ڈال کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہو, واللہ عالم. خیر, تو قوم پہلے ہی دین پہ نہیں آ رہی ہے, اوٹ پٹانگ چیزیں سوسائٹی میں. لوگ کہاں ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں, آپ ان کو اور زیادہ باغی بنا رہے ہو, آپ ان کو. لوگ تو چھوڑ رہے ہیں اس زمانے میں والدین کی اطاعت. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس اللہ نے آپشن ختم کر دیا. جب اللہ نے کہہ دیا یہ کرو, تو اب ہمارے پاس کیوں کا آپشن بولو ہے ہی نہیں, ختم. سکون کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے بڑے استاذ تھے, ان کو وہ کسی بات کا آرڈر کرتے تھے تو چھوٹے استاذ فوراً پورا کر لیتے تھے. ہم نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ دیکھتا ہی نہیں آرڈر صحیح ہے غلط ہے, بس ناجائز نہ ہو, بڑے کا ہے کر لو. تو ہمیں شریعت نے حکم کیا دے دیا, ماں باپ کی اطاعت جائز چیزوں میں لازم ہو گئی ہمارے اوپر. اور اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو. اب جو سوچتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایکچولی آج تھکاوٹ ہے, ایکچولی یہ نہیں ہے, سفر میں تو یوں. بھائی سفر میں بھی اللہ نے نماز کے احکام بتا دیے کیسے پڑھنی ہے, حضر میں بھی اللہ نے نماز کے احکام بتا دیے, وضو کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا, روزے کا طریقہ بھی بتا دیا. اب اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں. اسی طرح آخری بات, سچی مچی کی آخری بات, دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی کہاں ہونی چاہیے, دل میں.
کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی کہاں ہونی چاہیے؟ دل میں. کچھ کہتے ہیں داڑھی تو سنت ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے. کچھ کہتے ہیں اس زمانے کا کلچر تھی داڑھی, اس لیے رکھنے کا حکم تھا. جب ہم اسلام کو مانتے ہیں تو بھائی ہمارے پاس بخاری مسلم کی حدیث ہے, اعف اللحى وقص الشوارب خالف الیہود والنصارى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں گھٹاؤ, ختم. اب سوچنے کا آپشن ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چپ بیٹھے ہو. بھائی رکھنے پڑے, آپشنل ہے ہی نہیں. یار سکھوں سے عبرت حاصل کرو. اتنی شدید گرمی میں 13 گھنٹے اتنی موٹی موٹی پگڑیاں پہنتے ہیں, اتنے پورے بالوں کا گچھا بنا کے سر کے اندر رکھتے ہیں. بچوں کو بھی میں نے دیکھا, بغلوں کے بال بھی کہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں, ان کے مذہب کا حصہ ہے, پوری زندگی نہیں کاٹتے. ہمارے مذہب نے کتنی آسانی دے دی, صرف داڑھی بڑھاؤ باقی سارے بال کاٹو. سر کے بال آپشن ہے, رکھنا ہے رکھو, نہیں رکھنا نہیں رکھو. گرمی لگ رہی ہے, اب دیکھو ہمارے یہاں جون جولائی کا الگ سیزن چل رہا ہوتا ہے مردوں کا. جون جولائی میں ریفلیکٹ ہو کے روشنی آ رہی ہوتی ہے, مردوں کی کھوپڑی سے ٹکراتی ہے اور واپس ایک الگ لک آتا ہے. دسمبر میں افریقہ کے گھلے جنگلات, مذہب نے ہمیں اجازت دے دی کہ عورت کو بولا سر کے بال رکھنے پڑیں گے, وہ نہیں کٹا سکتی کیونکہ اس کی زینت ہے. زمانہ جاہلیت میں 2 سال عدت تھی عورت کی, 2 سال, اور اس میں وہ گندگی میں رہتی تھی. شوہر مر جائے نا, مینگنیاں لا کے ڈالتے تھے لوگ, گند میں رہے گی. اسلام نے 2 سال کی عدت کو ختم کر کے 4 مہینے لے کر آیا اسلام. نمبر 2, اس میں گندگی میں رہنے کی اجازت نہیں ہے, صاف ستھری رہے, ہاں زینت اختیار نہ کرے. پھر بعض صحابیات کو اشکال ہوا تو آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم 2 سال کی عدت ہوتی تھی, اسلام نے تم پہ رحم کیا, 4 مہینے کی رکھ دی. اب یہ بھی نہیں کرو گی کیا؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں بھائی. بعض مذہبوں میں تو بال ہی بال ہیں. میں کسی مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا, ان کا کلچر ہوگا, وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, ان کو اس پہ فخر ہے, وہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اسلام نے, اگر اسلام کہہ دیتا بال بڑھاؤ, بغلوں کے بھی, مونچھے بھی, سر کے بال بھی, زیر ناف بال بھی, کتنی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہمارے لیے. اللہ نے ہمیں حکم دیا بھائی داڑھی مرد کی زینت ہے, داڑھی بڑھاؤ, باقی بالوں کو صفائی کے خلاف ہے, کاٹ دو ان کو. سر کے بال آپشنل, پٹے والے رکھو, چھوٹے رکھو. رزینا قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو. اصل میں حضرت علی کا شعر ہے, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو, کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے دولت مندوں کو جاہل رکھا, ہم غریبوں کو اللہ نے دین کا علم دیا. حضرت علی مسکین تھے, غریب تھے, علم تھا بہت, تو کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمیں علم کی دولت دے دی, مال سے غریب رکھا. آگے وہ وجہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. مال فنا ہو جاتا ہے, علم ہمیشہ باقی. تو ہمارے مدرسے کے طلبہ نے, ہم جب آئے نا تو ٹنڈ پہ ٹنڈ چل رہی تھی ہماری. یہ لمبے بال رکھنے کا مجھے شوق نہیں, اپنے بچوں کو نہیں رکھنے دیتا میں, لیکن میں نے احتجاج میں رکھے ہیں. دور حدیث تک ہماری ٹرینڈ کرائی ہے. پھر ہم جب مفتی بننے کے لیے تخصص میں داخلہ لیا تو ہمیں کہا گیا کہ اب آپ اجازت ہے. ایک دن استاذ آئے, انہوں نے بولا کٹا دو, پھر ہم نے ٹرینڈ کروا لی. تو پھر میں نے کہا جب میں مدرسے سے فارغ ہوں گا احتجاج میں بال رکھوں گا, تو یہ احتجاجاً بڑے بال رکھیں. خیر, تو جب مسلسل ٹرینڈ ہو رہی تھی نا ہماری, تو ہمارے ایک طالب علم نے کہا کہ اصل میں تو شعر یہ تھا, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو. تو کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں, لنا ٹنڈن وللجہال بالو, کہ ہماری ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال. مدرسے کے طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ٹنڈ, اور جو علم حاصل نہیں کر رہے بال. آگے تسلی کے لیے اس طالب علم نے کہا فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, بال ان قریب ختم ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, ٹنڈ کبھی بھی ختم نہیں. تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, ٹنڈ کا آپشن بھی ہے. میں پرسوں جم گیا تو ایک صاحب کی بڑی خوبصورت ٹنڈ چمک رہی تھی. وہ لیٹے ہوئے نا تھائس لگا رہے تھے, تو ان کی ٹنڈ سے پسینہ اور روشنی ریفلیکٹ ہو کے آ رہی تھی. تو سکھوں کے مذہب میں کتنی مشکل ہے, پھر بھی وہ عمل کرتے ہیں. ہمارے دین نے تو بہت آسانی کر دی بھائی. صرف داڑھی کے بال اللہ چاہ رہے ہیں کہ رکھ لو یار, باقی تو حکم دے رہے ہیں کٹاؤ, داڑھی کے رکھ لو. سر کے بال آپ کی مرضی ہے, رکھنا ہے رکھو, نہیں رکھنا ہے نہیں رکھو. اتنی آسانی کر دی, وہ نہیں ہو رہی. تو مسلمان کے پاس آپشن نہیں ہے. اب دیکھو میں سکھوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کیوں بال رکھتے ہو, وہ کوئی دلیل نہیں دیتے, کہتے ہمارے مذہب کا حکم ہے.
یار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم سید الانبیاء کی بات نہ مانیں اور ان لبرل لوگوں کی باتوں میں آئیں تو رکھ لو بھائی, اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمت کر لو, کیا جا رہا ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا داڑھی والے جن چڑیل بھوت لگ رہے ہوتے ہیں کیا؟ میں آپ کو کیا لگ رہا ہوں؟ اسی پہ 4 ہوئی ہیں میری, اسی پہ 4 ہوئی ہیں, تو آپ کو بھی مل جائے گا رشتہ انشاءاللہ. ہاں کچھ داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی, ریجیکٹ کر دیتی ہیں ایسی کی تیسی. ان لبرل انٹیوں سے شادی کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟ وہ پھر میں بولوں گا بیچ کے کھا جائیں گی, تو ارشاد بھٹی آئے گا بولے گا آپ نے کیوں بولا بیچ کے کھا جائیں گی, اس لیے میں یہ جملہ بس لے لیتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی مذہبی گھرانوں میں کرو, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. خلاصہ یہی نکلا, جب اللہ رسول کا حکم آ جائے بس ہمارے پاس سوچنے کا آپشن نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ ہمارے شاگرد بھی ملنے کے لیے آیا تو میں نے کہا تھوڑا اس کا تعارف کروا دوں. جامعۃ الرشید کی پروڈکٹ, ذرا اپنا تعارف کرواؤ, کیا کیا پڑھا ہے اس نے. یہ جامعۃ الرشید کی ایک پروڈکٹ, یہ اس لیے نہیں بلایا تھا کہ ان کو میں کیمرے کے سامنے لاؤں گا, اتفاق سے ملنے کے لیے آ گئے. اور میں نے کہا چلو آپ نے کیا کیا ہے جامعۃ الرشید میں, کیا کیا آپ نے؟ سب سے پہلے مائک کا استعمال سیکھا ہے. یہ کراچی کے ایک پسماندہ علاقے کے ہیں, لیکن جامعہ نے ان پہ کتنی محنت کی اور ماشاءاللہ ان کو کیا کیا بنا دیا جامعۃ الرشید نے. یہ ہمارے مدارس ہیں, ہاں ابھی برطانیہ سے ہو کے آ رہے ہیں. یہ کراچی کے پسماندہ علاقے کے ہیں یہ. تو کیا کیا پڑھا آپ نے سب سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد یوسف ہے اور میری رہائش جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں ہے. جہاں بھی ہو ہمیں کہ خیر اچھی بات ہے, تھک گئے ہیں. میں نے جو ہے وہ حفظ اپنے علاقے کے اسکول اقرا میں کیا تھا, اور ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ 6 کلاس تک اسکول بھی وہیں ساتھ حفظ کے ساتھ مکمل کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میری میٹرک جو ہے وہ بحریہ کالج NORE 1 سے ہے, فیڈرل بورڈ سے ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جامعۃ الرشید میں داخلہ لیا تھا. دارالفتہ والارشاد ناظم آباد میں 3 سال پڑھا, اور اس کے ساتھ میں نے کالج کی تعلیم مکمل کی تھی. اور پھر جب جامعۃ الرشید آیا تھا تو درجہ رابعہ سے لے کے دورہ حدیث تک جامعۃ الرشید میں جو ہے وہ درس نظامی مکمل کیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے ریگولر میرٹ کی بیس پر جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی جو ہے وہ گریجویشن کی ڈگری مکمل کی. اس گریجویشن کی ڈگری میں جامعہ نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا؟ جامعۃ الرشید نے جامعۃ الرشید نے سب سے پہلا تعاون یہ کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ ریگولر پڑھ سکتا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ پابندی نہیں لگائی کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ ہمارے ہی نظام کے اندر جو کالجز موجود ہیں ان سے پڑھنا پڑے گا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں ریگولر جا کر بھی مدرسے کی پڑھائی کو متاثر کیے بغیر پڑھ سکتا ہوں, تو جامعۃ الرشید نے مجھے وہاں جانے کی سب سے پہلے اجازت مرحمت فرمائی. جی, ان کا رزلٹ دیکھا اچھا ہے کہ دین دنیا دونوں تعلیمات لے کے چل رہے ہیں, کہیں بھی رزلٹ میں کمی نہیں آ رہی, تو ان کو پرمیشن دی کہ آپ دونوں تعلیمیں جاری کر سکتے ہو, کیونکہ اس میں ان کا فائدہ تھا. اور دوسرا مجھے تو یاد پڑتا ہے آپ کو باقاعدہ کمرہ دیا جامعۃ الرشید نے, پڑھائی کے لیے الگ کمرہ دیا کہ بچہ پڑھ رہا ہے تو جامعہ ان کو الگ کمرہ دے گا پڑھائی کے لیے. تو جامعۃ الرشید نے جو دوسری طرف سپورٹ کیا وہ یہ تھا کہ جامعۃ الرشید نے میری رہائش جو ہے وہ عام طلباء سے ہٹ کر بالکل اکیلا کمرہ جو ہے وہ میسر کیا تھا. جی ہاں, جہاں پہ مجھے یونیورسٹی کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے, لیپ ٹاپ وغیرہ, وہ سارے چیزیں رکھنے کی اجازت تھی. میں اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں کام کر سکتا تھا. جی. اور پھر اس کے بعد جامعۃ الرشید نے جامعۃ الرشید کے اساتذہ اور جو کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول کے میرے شاگرد ہیں, جی, کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول کے جتنے بھی اساتذہ تھے ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ کوآرڈینیشن کی, اور وہاں کے طلباء کو, جو کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول کے تمام طلباء تھے ان کو اپنے پاس بلایا, اور خود بھی وہاں گئے اور ان کو بھی یہاں بلایا. تو اس سے کیا کہ دونوں طرف جو وہ ہمارے علماء کا اور پروفیسر حضرات کا جو گیپ تھا اس کو جو ہے وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب میری یونیورسٹی سے ڈگری مکمل ہو گئی تو اس MSc کرنے کے لیے جو ہے وہ برطانیہ جانے کی اجازت مانگی میں نے جامعۃ الرشید سے. تو الحمدللہ جامعۃ الرشید کے تمام اساتذہ نے مجھے جو ہے اس پہ مکمل رہنمائی بھی کی, اور وہاں جانے کے لیے جس قدر تعاون ممکن تھا وہ بھی مجھے میرے ساتھ کیا. اور وہاں جا کر الحمدللہ جو ہے وہ میں نے ابھی MSc کی ڈگری مکمل کر لی ہے بزنس انٹیلیجنس اینڈ انالیٹکس میں, اور ابھی میں اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ ورک ویزا پر ہوں, گریجویٹ ویزا جس کو ہم کہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید نے ان کو عالم بھی بنایا, عالم تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجا. ابھی 2 سال ان کے ہو گئے, 2 سال ان کے رہ گئے. تو یہ دین دنیا دونوں, لیکن یہ ہر طالب علم کے لیے نہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ خلاصہ نکلا. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. اچھا میرے بھائی, سندھ ٹریفک پولیس نے دبئی اور امریکہ سے متاثر ہو کر سخت ٹریفک قوانین اور چالان بنانا شروع کر دیے ہیں, جبکہ روڈ کے حالات موئنجو دڑو جیسے ہیں.
شاہراہوں پر اچانک خطرناک کھڈے آ جاتے ہیں, کئی لوگ اپنی فیملی سمیت حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی, اب ایک نیا مسئلہ اور نیا قانون بنا دیا جس میں ہر بائک والے کو کیا لکھا ہوا ہے, اجرک والی نمبر پلیٹ لگانا لازمی ہے. اجرک والی کیوں بھائی؟ اس پر چالان کاٹنا شروع کر دیے. عجیب و غریب پالیسی سے عوام پریشان ہوتی ہے. اگر نظام اچھا ہو, کرپشن نہ ہو, رشوت نہ ہو تو عوام بھی پھر یہ قوانین مانے گی, احتجاج نہیں کرے گی. اپنے کلچر کو پروموٹ دینا اچھی بات ہے. اگر سندھ کی کا کلچر ہے اجرک تو پروموٹ دینا چاہیے, لیکن یہ ترغیبی ہوتی ہے چیزیں, لا کا حصہ نہیں ہوتی, قانون کا حصہ نہیں ہوتی, ترغیب دینی چاہیے. سندھ کی ایک روایات ہے اجرک, اچھا لگتا ہے. میں بھی جب کبھی سندھ میں جاتا ہوں مجھے ہدیہ دیتے ہیں, ہم پہنتے ہیں, اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں ویسے پروموٹ کرنی چاہیے اپنے کلچر کو ترغیب کے ذریعے. لا کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ نہیں کرے گا اس پہ جرمانہ ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کھڈے والے روڈ ہیں اور آپ جرمانے دبئی والے لے رہے ہیں, لوگ پھر رشوتیں ہی پھیلیں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. پولیس والوں کے اور زیادہ مزے ہو جائیں گے. پہلے روڈ دبئی جیسے بناؤ, پھر جرمانے دبئی جیسے لو آپ. اور دبئی میں تنخواہیں بھی دبئی جیسی ہوتی ہیں, تنخواہیں انڈا موڑ جیسی, پٹیل پاڑا جیسی, اور جرمانے آپ باہر جیسے لے رہے ہو. پاگل ہو گئے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. مفتی صاحب, آپ نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ مغربی ممالک میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ گھروں میں لاشیں کئی ہفتوں بعد نکلتی ہیں, جبکہ وہاں رہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. مفتی صاحب کی معلومات غلط ہیں, اس بات کی وضاحت فرما دیں. میں نے ایسا نہیں کہا کہ وہاں 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں کہا میں نے کہا وہاں 24 گھنٹے بعد لاش نکل آتی ہے, 12 گھنٹے میں اس کے بعد بھی نکل آتی ہے, کیونکہ پولیس ہوتی ہے وہاں, بوڑھے لوگوں کی بڑی کیئر ہوتی ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے جو میں نے بیان دیا ہے کہ وہاں یہ کامن ہے کہ مر گیا پتہ ہی نہیں چلا. وہاں یہ واقعات کامن ہے کہ ابا مر گئے, اماں مر گئیں, پتہ نہیں چلا. یہ چیز کو میں نے کامن کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ 9 مہینے, کیونکہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو پولیس جا کے چیک کرتی رہتی ہے. گورنمنٹ ہسپتال, وہ ڈاکٹر گورنمنٹ کو جو کیئر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں. بچے چیک کم کرنے کا رواج ہے وہاں پہ. تو اصل جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ 9 مہینے یا 8 مہینے. اصل بات یہ کہ وہاں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بندہ مر گیا اور مرنے کا پتہ نہیں چلا, نہ بچہ ساتھ میں تھا نہ ابا ساتھ میں تھے, سب انڈیویجول رہتے ہیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ سب جگہ ہر وقت ہر جگہ ہی ہوتا ہے, بہت سے کے بچے ساتھ رہتے بھی ہیں, لیکن کامن ہے کہ نہیں بھی رہنا, یہ کامن ہے. کچھ لوگوں کو ہے اس کلچر سے ضرورت سے زیادہ محبت, تو کیا کریں ہم, وہی بن جاؤ بالکل. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ لو میرج اتنی چلتی نہیں, مطلب کامیاب نہیں ہوتی. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ شادی پسند کی کرو. دیکھو, پسند کی شادی کا مطلب یہ کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے پیغام بھیج دو. اور لو میرج کا جو آج کی اصطلاح میں مقصد ہے, مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے سیٹنگ کرو, پھر آپ اس سے زوم پہ گپے ماریں, پھر آپ قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹے ماریں. تو یہ شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں, کیونکہ وہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے والی محبت وہ شادی کے بعد ہوتی نہیں ہے. ذمہ داریاں پڑتی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں نا, دیکھ لو نا طلاقوں کا ریشو. باقی پسند کی شادی کا مطلب ہے کہیں گئے تھے جنازے پہ کوئی پسند آ گئی, کیونکہ آج کل جنازوں پہ بھی پسند آ رہی ہیں. میں نے خود ایسی دیکھی ہیں شادیاں, جنازے پہ ایک دوسرے کو پسند کیا انہوں نے. تو یا کہیں شادی بیاہ میں گئے, آنکھ مٹکا ہو گیا, پسند آ گئی, بس امی ابو سے بات کرو, یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے. یعنی آج کل جو ماں باپ ظلم کرتے ہیں نا, بچے کی مرضی کے بغیر شادی کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. تو اس کو پسند آ رہی ہے وہاں شادی کرو, لیکن آنکھ مٹک کے کرنا, دوستیاں بڑھانا, لویریا ہو جائے اور پھر اس کو لمبا عرصہ چلانا, یہ غلط ہے. اس میں ناکامی کا, جب آپ نے نکاح سے پہلے ہی اللہ کو ناراض کر دیا تو آپ برکتوں کی امیدیں پھر نہیں رکھو. معاویہ نام اتنا مقدس نام ہے, میں نے دیکھا ہے کہ علماء نام معاویہ اپنے بچوں کا بہت کم رکھتے ہیں. بھائی میرے بھانجے کا نام معاویہ ہے, اور بھی لوگ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا اگلا 19 کی رپورٹ ہے, ابھی 20واں اگر ہو گیا تو شاید میں معاویہ نام رکھ دوں. علی نام بھی رکھو, حسن بھی رکھو, حسین بھی رکھو, معاویہ بھی رکھو, سب چل. ہمیں تو سب صحابہ سے محبت ہے بھائی. ان کے آپس کے اختلافات, وہ بڑے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ان میں کوئی اختلافات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے پوچھ لے گا. ہم چھوٹے لوگ, چھوٹے منہ پہ بڑی باتیں جچتی نے, ہمارے لیے سب محسن ہیں,
کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان کا بغض پیدا نہیں کرنا. تو اس کا اولین مصداق تو صحابہ کرام ہیں. میں نے آپ کا بیان سن کر لڑکی والوں کو فرنیچر لینے سے منع کر دیا، آپ سے دعا کی درخواست ہے. ماشاءاللہ اللہ قبول کرے بھائی، خاندانی آدمی جہیز لینے سے منع کر دیا لڑکی والوں کو، اب خود لے کے ڈال دینا، چٹائی پہ نہیں سلانا اس کو. صحیح ہے نا، خود پہلے سارا فرنیچر جو بھی ضروری ہے وہ سامان لے لینا. میں 18-19 سال کی عمر سے گھر کے معاملات میں صرف رائے دیتا تھا، پرانی غیر ضروری چیزیں ہٹانے کی بات کرتا تھا تو والد صاحب فوراً طعنہ دیتے تھے کہ کل کو بیوی آئے گی تو ایسے ہی حکم چلائے گا، یا ہم بھی کل کو پرانے ہو جائیں گے تو ہمیں بھی چھوڑ دے گا. ان باتوں سے میں بہت پریشان ہوا. 25 سال کا ہوں، نہ شادی میں دلچسپی رہی نہ زندگی میں، روز موت کو یاد کرتا ہوں. کیا دعا میں موت کو مانگنا جائز ہے؟ کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں آپ. مینٹل کھوپڑی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. جب آدمی گھر میں چھوٹا بن کے باپ بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مینٹلی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو چاہیے تھا ایک دفعہ ابا اماں کو بول دیتے ابو پرانی چیزیں فرنیچر نکال دیا کرو، بس کافی تھا. اس کے بعد چپ ہو جاتے، لائف کو انجوائے کرتے. آپ تھوڑی گھر کے سربراہ ہو، گھر کے سربراہ کون ہے؟ آپ کے ابا ہیں. تو جب آدمی اپنی اوقات سے باہر آتا ہے نا، بھائی تم کون ہوتے آرڈر چلانے والے گھر میں؟ ایک دفعہ اپنی رائے دے دو، ہو جائے عمل ٹھیک ہے، نہیں ہو تو چھوڑ دو بس. لیکن بہرحال اب آپ کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے، ابھی شادی کر لیں ورنہ اتنی آؤٹ ہو جائے گی کہ کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. فوراً کر لیں شادی. میرا نام رمضان ہے، میں رحیم یار خان سے آیا ہوں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. رمضان میں کریں گے میرے بھائی. کہاں ہیں؟ آ جاؤ شاباش. اور جناب کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ گرمی میں رمضان آ رہے ہو یار، سردیوں میں آتے نا. چلے اللہ خوش رکھے آپ. مفتی صاحب میں جامعہ کا طالب علم ہوں، میرے بھانجے پشاور سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہاں ہیں؟ اب یہ سلسلہ لمبا شروع ہو رہا ہے بھائی، یہ سوال جواب کا مسئلہ ہے. چلو بھائی 2 منٹ میں ملنا نا، ٹھیک ہے نا. آپ رمضان میں تو نہیں ہو نا؟ رمضان تو نہیں ہو نا. مفتی صاحب گزارش ہے کہ میں زید MT کلینک سے آیا ہوں اور ہماری کلینک کا ڈیوٹی ٹائم صبح 9 سے شام 5 تک ہے. میرا آپ سے سوال یہ کہ ڈیوٹی کے دوران یعنی ڈیوٹی کے وقت اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور میں انچارج اگر اسٹاف کو ڈیوٹی کے دوران قرآن پڑھنے کی اجازت نہ دوں تو میں گنہگار ہوں گا یا نہیں؟ صرف فرض نماز اور سنت مؤکدہ یہ ضروری ہے، اس سے نہیں روک سکتے آپ. باقی تلاوت اور باقی چیزوں سے روک دیں. ان سے بولیں ڈیوٹی کا ٹائم ہے، کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ تم گھر جا کے تلاوت کرو، کیونکہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے اس چیز کی. تنخواہ تلاوت کرنے کی تھوڑی مل رہی ہے، تنخواہ تو ٹائم دینے کی مل رہی ہے نا. آپ کا مزدور ہے، آپ نے کنواں کھودنے کے لیے مزدور رکھا اور 8 گھنٹے کی دہاڑی تھی اس کی، 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے اس نے تلاوت قرآن پاک میں لگا دیے. 1 گھنٹہ درود شریف کی محفل سجائی اس نے، آدھا گھنٹہ ماں باپ کے حقوق پر بیان کی محفل. تو آپ بولو گے بھائی تو پھر یہی کر لے کنواں تیرا باپ کھودے گا. تو ہاسپٹل میں جو اس کا ٹائم ہے اس میں سنت مؤکدہ اور فرائض اس کا تو ٹائم دینا پڑے گا، اور یہ تو پڑھنی ہے. باقی جو ہے نا باقی چیزوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اور سنت مؤکدہ بھی اعتدال سے، یہ نہیں کہ 4 سنت کی نیت باندھی تو گیا گم ہو گیا اللہ کی کبریائی میں. بعض ایسا بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی ٹائم میں نماز پڑھ رہے، اتنی لمبی نماز ایسا لگتا ہے ساری سکینت آج اسی پہ نازل ہو رہی ہے. تو مختصر جامع نماز ہو بس اس طریقے سے. میں شمالی علاقوں میں سیر کے دوران -6 درجہ حرارت میں تھا اور مجھ پر غسل فرض ہو گیا. پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اگر جسم پہ ڈالتا غسل کے لیے تو لوگ اگلا غسل میرا کر رہے ہوتے. میں نے استنجا اور منہ ناک میں پانی ڈال کر جسم کا تیمم کیا، نمازیں ادا کی. اگر پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام تھا تو آپ پر لازم تھا کہ پانی گرم کرتے. بے شک اس گرم کرنے میں نماز قضا ہو جاتی، لیکن گرم کر کے آپ کو نماز وضو کر غسل کر کے نماز پڑھنی پڑتی. ہاں ٹھنڈے سے تو نہانے میں ایسے -6 ٹیمپریچر میں تو مر جائیں گے، ظاہر ہے وہ تو جائز نہیں ہے. تو گرم پانی کرنا پڑے گا. اگر وہ بھی انتظام نہیں تھا تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے. لیکن جب تک پانی گرم کرنے کا انتظام ہو تو پانی گرم کرنا پڑے گا. اور یہ سوچ کے کہ نماز قضا ہو جائے گی تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک پانی موجود ہے آپ تیمم نہیں کر سکتے. عزت اور شہرت کی وجہ سے علم دین سیکھنا کیسا ہے کہ میری واہ واہ حرام ہے، ناجائز ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے دن عالم لایا جائے گا
اللہ پوچھیں گے علم کیوں حاصل کیا, وہ کہے گا تیری رضا کے لیے. اللہ کہیں گے نہیں, تو نے دنیا کے لیے کیا. تو اب اگر کسی کی نیت دنیا ہے تو نیت تبدیل کر دے, علم نہ چھوڑے, وہ نیت صحیح کرے اپنی. مفتی صاحب ہمارا فیملی بزنس ہے, والد صاحب بول رہے ہیں کہ مل کر کام کرو بھائیوں کے ساتھ, اور میری نہیں بنتی بھائیوں سے, کیا والد کی اطاعت لازم ہے؟ ان چیزوں میں والد کی اطاعت لازم نہیں ہے. بزنس ہو گیا, پڑھائی ہو گئی, والدین کی اطاعت مباح چیزوں میں ہے. کچھ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق میں آتی ہیں, ان میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے, کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے, بزنس کرنا ہے, سفر کرنا ہے, تو یہ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق ہیں. ہاں, ماں باپ کو تکلیف نہ ہو کہ کوئی ایسا کام نہ کریں. تو بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ بزنس میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, قتل و غارت ہو جاتے ہیں. آج کل دل چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے دل ہیں, وہ لڑتے ہیں ساری زندگی. ماں باپ ان کو لڑوا کے چلے جاتے ہیں, ایسی جہنم میں ڈال دیتے ہیں, وہ لڑتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو ماں باپ کو خود دیکھنا چاہیے بھائی, اگر بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو خود الگ کر دو. میرے سامنے کیسز آتے ہیں, فیملی بزنس ہے, محبت سے کرو تو بہت اچھی, اس میں جتنی برکت ہے انڈیویجول بزنس میں اتنی برکت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے سب کے دل بڑے ہونے چاہیے نا. ایک بھی پخروٹی آ گیا نا, وہ سب کو عذاب میں ڈال دے گا. ایسے بزنس میں نے دیکھے, ایک بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے, دکان پہ ٹائم ہی نہیں دیتا. بس فیملی بزنس ہے, ہم پارٹنرشپ ہے, تو پارٹنر کس بات کا ہے بھائی, تو وہ اپنا بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ہیں جب مل جل کے محبت کے ساتھ ہو. محبت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. میں تو منع کرتا ہوں بھائیوں کو آپس میں پارٹنرشپ پہ بزنس کرنے سے. میں نے کیس دیکھے, قتل ہو جاتے ہیں بھائی. پیسے بھی نہیں لے سکتا آدمی, مانگ سکتا, وہ کہے گا میں تیرا بھائی ہوں تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, شرم نہیں آ رہی. اس لیے میاں بیوی کبھی پارٹنرشپ پہ بزنس نہ کریں, شوہر کھا جائے گا سارا پیسہ, عورت کچھ بھی نہیں کر پائے گی, اس کا میاں ہے کیا کرے گی. بھائی آپس میں مل جل کے بزنس نہ کریں, بھائی کھائے گا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جگری دوستوں کو لڑوانا ہو, آپس میں ان کا بزنس کروا دو, اکٹھا لڑیں گے آپس میں. اللہ ماشاء اللہ کہیں 1% صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ 1% کو دیکھ کے حکم دیا جائے گا یا 99% کو دیکھا جائے گا. اس لیے, اور سسرال کو پیسہ دے کے بزنس کر رہے ہیں, ایسے بھی بیوقوف دنیا میں پائے جاتے ہیں. سالے کو پیسے دیے میں, واہ ہمارا فیملی ہو گیا میرے بھائی, تیرا فیملی بزنس کی واٹ ویسے ہی لگنے والی ہے تھوڑے دنوں میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو الگ ہو جا. غسل کے فرض ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے وضاحت درکار ہے. صاف اور میٹھے پانی میں ایک وائرس پایا جاتا ہے جو کہ ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ جاتا ہے, اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے, اس کا علاج نہیں ہوتا, انسان کی موت. ایسی صورت میں ناک میں پانی ڈالنے کا کیا حکم ہوگا؟ ایسی صورت میں جب یہ خدشہ لاحق ہو تب بھی ناک میں پانی ڈال کر, احناف کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے. واجب 4 فرض ہیں. امام شافعی کے نزدیک تو, امام احمد کے نزدیک تو ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا, یہ قلی کرنا وضو میں سنت مؤکدہ ہے. 4 فرض ہیں وضو کے. تو بر صغیر میں چونکہ حنافی کے مذہب پہ عمل ہوتا ہے, لہذا اگر کوئی واقعی ایسی بیماری پھیل جائے, وہم نہ ہو, ڈاکٹر کہیں کہ یہ خطرات بڑھ گئے ہیں کہ میٹھے پانی میں ایک وائرس آ گیا ہے, اور وہم نہ ہو, واقعتاً ہونا شروع ہو جائے ایسا, تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ ناک میں پانی نہ ڈالا جائے. وہ ایک وزیر تھے, ان کا ہیلتھ کے کوئی ان کا بیان آیا تھا کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ لوگ ناک میں پانی نہ ڈالیں. لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. یہ مذہبی طبقہ جو ہے نا, جب اپنی لمٹ کراس کرتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے. آپ کیوں تمسخر کر رہے ہو کسی کا بھائی, کیوں مذاق اڑا رہے, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک بات کر رہا ہے. کئی لوگ مر چکے ہیں اس طریقے سے. ابھی ایسا کوئی وائرس نہیں ہے, آپ ناک میں پانی ڈالیں. لیکن اگر ڈاکٹروں کی اکثریت کہہ دے کہ اتنے خطرات ہو گئے ہیں, پانی میں وائرس آ گیا ہے اور اتنے خطرات ہو گئے ہیں کہ یہ بیماری پھیل رہی ہے, تو پھر ایسی کنڈیشن میں تو کوئی اگر جب تک وہ خطرہ موجود ہو, وہم کے درجے میں خطرہ نہ ہو, وہم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, تو اگر واقعی کوئی غالب گمان کے درجے میں خطرہ ہوگا تو پھر ناک میں پانی ڈالنے میں, چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب ہماری گلی میں گھر ہے, رشتہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی گلی میں گھر ہے, رشتہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ ان کی گلی میں کوئی گھر ہے, کر لیں رشتہ, میں کیا کروں بھائی. سید فاروق ہاشمی رحیم یار خان رفع الیدین کرنا سنت ہے. کچھ علماء کے لیے اس وقت تھی, اب نہیں. اس پہ کئی بار رفع الیدین پر بیان کر چکا ہوں میں. ہمارے نزدیک نہ کرنا افضل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل نہ کرنے کا تھا. اس پہ کئی قرائن ہیں مضبوط. باقی یہ مسئلہ 20 دفعہ بیان کیا جا چکا ہے, بار بار ایک ہی چیز, اور کبھی ریفرنسز کے ساتھ پورا انشاءاللہ ریکارڈ بھی
کرا دوں گا. ویسے تو جتنا میں اس پہ بول چکا ہوں عقل مند کے لیے اتنا بھی کافی ہے. دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں, شریعت نے تو اجازت کا نہیں کہا, لیکن دنیا میں پہلی سے اجازت کا حق بنا ہوا ہے. صرف یہ بات ذہن میں وسوسہ ڈالے ہوئے, تو نہیں کرے گا, تو نہیں کر سکتا, تجھے وسوسے ہی آتے رہیں گے, تیرے بس کا نہیں ہے. کرنے جا رہا ہے اور اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. یعنی اب تک جو میں منجن بیچ رہا تھا ممبروں پہ, جو پوری رات گزر گئی, فلم دیکھی اور صبح یہ کہانی سنی اور صبح اٹھ کے پوچھ رہا ہے کہ لیلا مرد تھی کہ عورت تھا. 20 سال ہو گئے ایک ٹاپک میں بیان کرتے ہوئے, ابھی مجھ سے پوچھ رہا ہے کروں کہ نہیں کروں. تو آپ کے لیے جواب یہ کہ آپ مت کریں, یہ آپ کے لیے آپشن ہے. آپ کو یہ وہ پتہ ہے, ایک آدمی کی شادی ہوئی, ابھی چھوڑو یار, وہ ایک آدمی تھا, اس کو وہ بیچارہ, اس کی جب شادی ہوئی نا تو وہ دوا بھی کھائی تو بیچارے سے کچھ ہوا نہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کمپیوٹر سے چیک کرو, کمپیوٹر میں وہ, تو اس میں آیا کہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے. اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھے بھائی, پھر مجھے چھٹی دیں. وہ لے آئیں پشاور سے, جن کو ملنا ہے ادھر ہی آ جائیں. شاباش, آ جائیں, ان کو مائک دو جلدی سے. آیا بچہ, وہ پشاور اسٹیشن خادے ہندی ولان خادے, السلام علیکم, ماشاء اللہ. آپ جامعہ پڑھتے رہیں, ہاں لے لیں تصویر جلدی سے, اسپیڈ کے ساتھ, اسپیڈ. ادھر کین دل تک کینا. ہاں بھائی, سوال بھی پوچھتے رہیں. چلو بھائی, السلام علیکم, ماشاء اللہ. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ان کو مت پیدا کرو, یہ نہیں پیدا ہونے چاہیے. کائنات میں حسن ہی نہیں سے ہے بچوں سے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. بچہ ہر وقت گھر میں ہونا چاہیے. پرانا بڑا ہو گیا, نیا مال مارکیٹ میں آئے, رونق ہی بچوں سے گھر کی. ابھی میں اپنے بچے جو میرے تھوڑے بڑے ہو گئے, ان کی 10 سال پرانی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, چھوٹی, جب چھوٹے تھے سارے, ایسے اچھل کود مچائی ہوئی ہے, اتنا اچھے لگ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کم بختو تم بڑے کیوں ہوئے, چھوٹے ہی رہتے. ہم تو چاہتے ہیں بچے بڑے ہی نہ ہوں بھائی, چھوٹے اتنے پیارے لگتے ہیں. بڑے ہو کے تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے نا, وہ کیا ہے. تو رونق تو بچے ہی ہیں گھر کی, اور یہ بچوں کو ہی بوجھ کہتے ہیں, کم بخت. تو بچہ گھر میں ہر وقت ہونا چاہیے, وہی انٹرٹینمنٹ ہے. ہاں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جو قسطوں پہ جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس کے اوپر جو لوگ اوپر سے پیسے لیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی چیز ہے, اس کے اوپر قسطوں پہ ہو جاتی ہے 1,20,000 کی. جی, وہ جو 20,000 اوپر کا ہے وہ سود کہلائے گا یا؟ دیکھو قسطوں پہ جب ہم چیز لیتے ہیں تو اگر اسی مجلس میں یہ طے کر دیا جائے کہ تم اگر قسطوں پہ لوگے تو 1,20,000, کیش لوگے تو 1 لاکھ, اور اسی وقت ایگریمنٹ ہو جائے کہ قسطوں پہ لینی ہے یا کیش پہ لینی ہے, تو یہ جائز ہے, یہ سود نہیں ہے. لیکن جو قیمت اس وقت طے ہو گئی پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اور اگر ایسے کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی کل میں پیسے لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا, کل نہیں لایا تو 1,20,000 دوں گا, یہ سودی ایگریمنٹ ہے, یہ حرام ہے. اور حضرت ایک سوال اور ہے, وہ یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ موجود ہیں. کیا روحانی طور پہ موجود ہیں ہمارے پیارے نبی؟ بھائی روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات تو وہ تو موجود ہیں. آپ جسد اطہر آپ کا قبر مبارک میں ہے, ہر جگہ تھوڑی ہے. حضرت ایک جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں ہر جگہ موجود ہیں, غلط کہتے ہیں. یہ غلط کہتے ہیں. اور اسلام میں عقیدے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ہیں, جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی. ہاں آپ کی تعلیمات ہر جگہ موجود ہیں, اسی کو آپ کا نور کہا جاتا ہے. جو آپ کی تعلیمات ہیں ان سے پوری امت ہمیشہ فائدہ اٹھائے گی. تو حضرت اگر ایسے شخص کے پیچھے آپ نے بولا ہے کہ نماز نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, اگر ایسے شخص اذان دے تو اس کی اذان پہ جانا یہ سب نہیں, جب نماز اذان دے تو وہ دے دے, لیکن نماز جو ہے نا ایسے جس کے عقیدے خراب ہو نا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہو. بھائی یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں انکل, 1 منٹ مائک آ رہا ہے. ویسے بھی مائک کا فائدہ ہے. جی السلام علیکم. نوشہرہ سے حاضری ہوئی اور کل انشاءاللہ واپسی ہوگی. آپ کو دیکھنے کی سعادت, بڑی نوازش, بڑی محظوظ ہوا ہوں اس سے.
آج آپ کے خطاب کو بھی سنا، اچھا اچھا اس سے بھی محظوظ ہوا ہوں۔ الحمدللہ۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو قوم کے اندر عموماً دیکھی جاتی ہے کہ وہ اگر یہاں پر بھی آپ سروے کرا لیں اور اس سروے میں یہ معلوم کر لیں کہ آپ نظام کیا چاہتے ہیں، تو سب یہی کہیں گے 99.9% کہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم اسلامی شریعت چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہتے ہیں، اور اس ملک کے اندر اللہ کا قانون بالادست دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو یہ قوم اس اسلامی نظام کے لیے سیکولر لوگوں کا انتخاب کیوں کرتی ہے؟ یہ تضاد قوم سے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ قوم کو اسلامی سیاسی جماعتوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یہ اعتماد ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے، قوم کو ایسا لگتا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والی تنظیمیں ہیں وہ بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے، غلط لگتا ہوگا، لیکن اسلامی جو سیاسی جماعتیں ان کا بھی ایٹیٹیوڈ کچھ ایسا ہے کہ ان پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ جہاں اسلام ان کے فیور میں ہوتا ہے تو اسلام کا سہارا، جہاں اسلام ان کے اگینسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سیکولر لبرل بن جاتی ہیں۔ باقی ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے، اسلامی ذہن رکھنے والے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن کچھ اسلامی تنظیموں کی بھی جو اسلامی سیاسی جماعتیں ان کی بھی تو ہے نا، نہ زیادہ کسی کا کلمہ پڑھو، کسی کو ہیرو بناؤ، نہ زیادہ کسی کی مخالفت کرو، اعتدال سے چلو بس۔ باقی دیکھیں پاکستان میں اسلامائزیشن کی جو کوشش ہو سکتی ہے سیاسی سطح پہ تو سیاسی لیڈر جانے نا، اور بھی کچھ میدان ہیں جن میں ہم محنت کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں۔ تعلیمی ادارے بنائیں آپ، بیوروکریسی میں اچھے لوگوں کو بھیجیں، فوج میں اچھے لوگوں کو بھیجیں، عدلیہ میں اچھے لوگوں کو بھیجیں، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں چند فیصد جو باطل لوگ ہیں وہ فوج میں گھسے ہوئے ہیں، ایجنسیوں میں گھسے ہوئے ہیں، وکلا میں، عدالتوں میں وہ گھسے ہوئے ہیں۔ کیسے گھس گئے بھائی؟ تعلیمی اداروں میں انہوں نے فوکس کیے، تو ہمارا مذہبی طبقہ تعلیمی اداروں کو تو فوکس کرتا ہی نہیں ہے، سب مدرسوں پہ ہی سارا زور ہے ہمارا، جہاں سے وہ قوم تیار ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں لوگوں کی نبض ہے، قوم کی نبضیں ہیں، ان اداروں پہ تو ہم نے محنت کی نہیں ہے، اور یہ پوری دنیا کا المیہ ہے۔ یورپ امریکہ میں بھی تعلیمی اداروں پہ مسلمان محنت نہیں کر رہے ہیں، سارا زور مسجد مدرسوں میں ہے، وہ بھی ضروری ہے بھائی۔ یہودی کی 50 سال پہلے کوئی ویلیو نہیں تھی، اس نے تعلیمی اداروں پہ محنت کر کے مائنورٹی میں ہو کے بھی اپنا لوہا منوا لیا۔ تو ہمارے یہاں پلاننگ ہی نہیں ہے، اور دیندار طبقہ جو صحیح طرح سے کام ہی نہیں، رحمانیت کو ہم ثواب سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سب سے کٹے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، الحمدللہ ہم تو صرف مدرسے سے نکلے، مسجد میں گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کو بھی، میں نے یہ بچے کا تعارف کیوں کروایا ہے؟ اس لیے کہ دیکھو اس کو یونیورسٹی میں بھیجا ہے، باہر پہلے مدرسے نے عالم بنایا، پھر ان کو باہر UK بھیجا پڑھنے کے لیے، تو آپ دنیا میں ان ہوگے تو کچھ کر پاؤ گے نا، دنیا میں ہی ان نہیں ہو رہے تو کیا کرو گے آپ؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، وہ بھی نہیں کر رہے، سارا ہم نے اپنے آپ کو سیاسی لیڈروں کے بھیٹ چڑھایا ہوا ہے، یہی کریں گے سب کچھ، یہ نہیں کریں گے بھائی، یہ کچھ کر لیں گے، کچھ بگاڑیں گے، کچھ صحیح سدھاریں گے، باقی تو ہم نے سیاسی لوگوں کو بھی بیوروکریٹس چلاتے ہیں، ان کی لگام بھی ان اداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ چلیں آگے۔ مفتی صاحب، باقی یہ کہنا ہے کہ کوئی دینی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دیتا تو وہ اسلام پسند نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری رائے تو یہی ہے کہ دینی جماعتوں کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن جو نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اسلام سے لگاؤ نہیں ہے، اس کا اپنا خیال ہے کہ یہ اسلام سے مخلص نہیں ہے، تو خیال تو ہاں۔ جس طرح سے پوری قوم سیکولر اور لبرل جماعتوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر کروڑوں کے ووٹ میں تولتی ہے، اسی طرح سے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ میرے ذمہ تو یہی تھا کہ حافظ نعیم الرحمن یا مولانا فضل الرحمن یا دیگر سیاسی جماعتیں وہ اسلامی نظام کا احیاء کا پرچار کرتی تھی، میں نے اسے ووٹ دیا ہے، وہ اس نے اسلامی نظام نافذ کیا یا نہ کیا، آپ کے قانون کو بالادست کیا یا نہ کیا، لیکن میں تو اللہ آپ کے سامنے سرخرو ہوا ہوں۔ اس جذبے سے تو کبھی اس کو تولا جائے۔ دیکھیں میں اس پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسمبلی میں علماء کا، دینی جماعتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایسے لوگوں کا ہونا ضروری، ورنہ سیکولر لوگ بالکل پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنا دیں گے۔ لیکن لوگ کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ لوگوں کو بھی کچھ سوالات ہیں،
تو ان کا بھی دین سیاسی تنظیموں کو چاہیے ان کے سوالات کا بھی جواب دیں کہ آپ پہ جب انگلی اٹھتی ہے آپ بتائیں, اس کا جواب دیں. آپ ایک دم غصے میں منہ سے جھاگ نکالنا نہ شروع کر دیا کریں کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا. مسجد کا امام اگر نمازیں نہیں پڑھاتا, تنخواہیں پوری لیتا ہے, تو اس پہ بھی انگلی اٹھنی چاہیے. مدرسے کا محتمم اگر پیسوں کا حساب نہیں دیتا تو اس پہ بھی انگلی اٹھنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ دینی تنظیم جب کچھ کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ دینی تنظیم پہ اعتراض کر رہے ہیں, یہ ملحد ہیں, کافر کے بچے ہیں, کافر کے بچے. تو یہ کیا غلط ہے نا, یہ مولانا سے حساب لے رہے ہیں, کافر کے بچے ہیں. یہ کیا ہے یار, یہ تھوڑی ہے. فرشتہ کوئی نہیں ہوتا, سب اکاؤنٹیبلٹی سب کی برابر ہونی چاہیے. پھر لوگ میرے پر انگلی اٹھاتے ہیں, تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, خوشبو لگا کے آؤ, 2 اور 2 4 کی طرح بتا دوں گا پیسہ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. پہلی بات تو یہ, بعض دفعہ دیکھنے میں برہم لگ رہے ہوتے, دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی. اسٹائل ہمارا یہی ہے, ہماری جیب میں دھیلا نہ بھی ہو, اللہ کا شکر ہے ہمیشہ سیٹھوں کی طرح زندگی گزاری ہے. اور اگر آیا ہے تو بتا دیں گے کہاں سے آیا ہے. 1 روپیہ بھی لیگل نہیں ہے الحمدللہ, نہ غیر اخلاقی ہے, سارا اپنا ہے, نہ چندے کا ہے. اور جتنا کما سکتا ہوں, تمہارے باپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے میرے پاس جو سورس آف انکم ہے شروع ہوتی ہے. اتنا کما سکتا ہوں جو کہ نہیں کما رہا, صرف اس لیے کہ کمانے کے کچھ طریقے جائز ہیں, تھوڑے سے غیر اخلاقی ہیں, بہت زیادہ بھی نہیں, صرف تھوڑے سے غیر اخلاقی ہونے کی وجہ سے نہیں کما رہا. سمجھتا ہے؟